بابا میں اب کچھ نہیں سنوں گی، میں بس واپس آ رہی ہوں۔ آگے کی اسٹڈی میں آپ کے پاس پاکستان آ کر ہی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اب آپ سے دور نہیں رہ سکتی، میرا یہاں پر دل نہیں لگتا آپ کے بنا۔ زیبا روتی ہوئی اپنے بابا سے ویڈیو کال پہ کہہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ آ جائیں میرا بیٹا جانی، بس رونا نہیں ہے باپ نے، اوکے؟ چلیں شاباش، اپنی آنکھیں صاف کریں، بہرام صاحب نے اپنی لاڈلی بیٹی کو پیار سے کہا۔ سچ میں بابا، آئی لو یو بابا جانی، آپ پورے ورلڈ کے بیسٹ بابا ہیں۔ زیبا خوشی سے اچھلتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا اچھا، آپ مسکا نہ لگاؤ، میں آپ کی دن بعد کی سیٹ کروا رہا ہوں۔ آپ بھی اپنی تمام پیکنگ کر لیں اور اپنے فرینڈ سے بھی ملنے آنے سے پہلے، بہرام صاحب نے اپنی بیٹی کو پیار سے کہا، کیونکہ اب وہ بھی اپنی اکلوتی اولاد سے دور نہیں رہ سکتے تھے جس کے لیے انہوں نے اپنی تمام زندگی وقف کر دی تھی۔ اوکے بابا، پھر میں ابھی سے پیکنگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ لو یو بابا جانی اینڈ بائے، زیبا ایکسائٹڈ ہو کر کہہ کر کال کٹ کر گئی۔ زیبا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جانے کتنا ہی اس نے واپس اپنے ملک جانے کے لیے انتظار کیا تھا، اور وہ انتظار ختم ہونے والا تھا۔ زیبا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے ساتھ بے حد لاڈلی تھی۔ زیبا 5 سال کی تھی جب اس کی ماما فاطمہ بہرام کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زیبا کے بابا بہرام اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پیار کی نشانی کی خاطر کبھی دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو اکیلے خود ہی پالا اور اسے اپنی ماں کی کمی کا کبھی احساس تک نہیں ہونے دیا۔ زیبا جب 12 سال کی ہوئی تو بہرام صاحب نے اسے اچھی تعلیم حاصل کروانے کے لیے UK بھیج دیا، اور ہر ماہ میں 1 ہفتے کے لیے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے UK جاتے۔ بہرام صاحب ایک بہت بڑی سافٹ ویئر کمپنی کے مالک تھے۔ اپنی دولت اور شہرت کی وجہ سے ان میں کبھی بھی تھوڑا سا گھمنڈ نہ آیا تھا۔ وہ اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ہر انسان سے بے حد نرمی سے بات کرتے، جو ان سے ایک بار بات کر لیتا وہ دوبارہ ان سے ملنے کا خواہش مند رہتا۔ زیبا کو اس کے بابا کے پیار نے بگاڑ کر رکھا تھا، اور وہ اپنے بابا سے بالکل الگ تھی۔ وہ ہر کسی کو ایٹیٹیوڈ دکھاتی اور جو اس کے اسٹیٹس کا نہ ہوتا اس سے کبھی ہاتھ تک نہ ملانا پسند کرتی۔ زیبا بلاک کی خوبصورت ہونے کے ساتھ بے حد ذہین بھی تھی۔ وہ اپنے بابا کی کمپنی کو سنبھالنے کے لیے سافٹ ویئر انجینئر بن رہی تھی۔ زیبا بہرام اپنے آپ میں ہی مکمل شخصیت رکھتی تھی، ہر چیز میں سب سے آگے رہنا تو زیبا بہرام کا مشغلہ تھا، ہارنا تو زیبا بہرام نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی یونین کی ذہین اور ہر ایکٹیویٹی میں سب سے آگے ہوتی، کسی کو بھی مات دینا اس کے لیے آسان کام تھا، اور اپنی انہی چیزوں سے وہ پورا یونین میں بہت مشہور پرسنالٹی کی حامل تھی۔ زیبا بہرام کے لیے پیار اور محبت کے الفاظ محض کتابی کہانیاں تک ہی محدود تھے، وہ کبھی ان الفاظ کو سنجیدگی سے نہ لیتی، اور جہاں پر پیار کا ذکر ہوتا وہ یا تو وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی یا پھر پیار اور پیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتی، جس پر سب اسے خاموش تو نہیں کرواتے مگر اسے یہ ضرور کہتے کہ ایک روز وہ بھی اس احساس سے گزرے گی تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ آخر پیار کیا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں۔ ان الفاظ کو زیبا ہاتھ مارتے ہوئے اڑا دیتی۔ زیبا کا پیار صرف اس کے بابا تک محدود تھا، شاید اس لیے بھی اسے احساس سے ناواقف تھی۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی وہ کبھی نماز نہیں پڑھتی اور نہ ہی قرآن پاک کو کھولتی۔ بظاہر وہ خود کو مسلمان سمجھتی لیکن اندر سے وہ اسلام سے کوسوں دور تھی۔ زیبا کے بابا بھی دل میں اس کی ہدایت کی دعا کرتے تھے لیکن اسے کبھی خود نہ کہہ پاتے تھے۔ ان کو بس ایک ہی دن کا انتظار تھا جس دن وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اللہ پاک کی راہ میں پائے، اور شاید وہ یہی دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو اپنے پاس لا رہے تھے۔ صبح کے الارم بجنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر شاور لے چکا تھا اور اب اپنی سوجی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے کچھ سوچنے میں ہی مصروف تھا کہ اچانک الارم کی گھنٹی سے وہ اپنے ہوش میں آیا۔ اپنے ہاتھوں کو آنکھوں سے ہٹا کر پہلے تو الارم کو گھورا اور پھر اسے بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے ناشتے کے لیے کچن میں آ کر کچھ بنانے لگا۔ 10 منٹ میں وہ ہاف فرائی آملیٹ اور 2 ٹوسٹ کے ساتھ ایک چائے کا کپ لیے ڈائننگ ٹیبل پہ موجود تھا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ کہیں کھویا ہوا تھا، لیکن جلد ہی ناشتہ کرنے کے بعد اپنے ہوش بحال کرنے کے بعد وہ روم میں واپس آیا اور تیار ہو کر اپنا آفس بیگ اٹھایا اور گھر کو لاک کیا آفس کے لیے نکل گیا۔ سانولی رنگت پہ سوجی ہوئی پیلی آنکھیں جنہیں اس نے کالے چشمے سے چھپا رکھا تھا، اور اس پر اپنے گہرے تیکھے نقوش کے ساتھ وہ سب سے مختلف ہی شخصیت کا حامل تھا۔ آفس جاتے ہی حمزہ تیزی سے اپنے کیبن میں چلا گیا، بنا کسی کو سلام کیے اور نہ ہی کسی کے سلام کا جواب دیے۔ وہ کیبن میں جا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آفس کے تمام افراد کو حمزہ کے اس بیہیو کی اب عادت ہو چکی تھی، چونکہ وہ آفس میں اول درجے پہ فائز تھا اس لیے بھی سب اس کے بیہیو کو برداشت کرتے۔ حمزہ ان سب پر چھوٹی سی چھوٹی بات پہ چلاتا اور اپنے دل میں موجود نفرت کی آگ میں سب کو جلا دینے کی خواہش رکھتا۔ حمزہ کی ہر بات کو وہ برداشت کرنے کی عادت ڈال چکے تھے، لیکن حمزہ کی ذہانت پر وہ بھی رشک کیے بنا نہیں رہ پاتے۔ حمزہ واحد شخص تھا جو اپنی رات دن کی محنت سے مکمل آفس کو کامیابی کی راہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ حمزہ کی اسی محنت اور لگن کو دیکھ کر کمپنی کے ہیڈ مسٹر بہرام اس پر مکمل بھروسہ اور رشک کرتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی کمپنی کے تمام معاملات حمزہ کے سپرد کر رکھے تھے، جنہیں حمزہ بخوبی سنبھال رہا تھا۔ رات گئے تک حمزہ آفس میں کام کرتا پایا جاتا، جب وہ تھک جاتا تو مجبوراً گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا، اور ہمیشہ کی طرح وہ ڈرائیور کو کار گھر لے جانے کا حکم دے کر خود پیدل فٹ پاتھ پر چلتے
رکتے اور بیٹھتے گہری سوچوں میں گم رات گئے گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گزارتا اور اپنے زخموں کو کریتا، اپنی رنگت کی وجہ سے دھتکارے جانے پر خوب دہائی ڈال ڈال کر روتا اور اپنے رب سے خوب شکوے کرتا، پھر اپنے اندر پلنے والی نفرت کو اور ہوا دیتا۔ جب رو رو کر تھک جاتا تو پھر شراب کی بوتل کو منہ لگائے اپنی رات کے دکھوں کا اختتام کر کے نشے کی حالت میں سو جاتا۔ حمزہ کے والد ابصار اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ابصار اپنی ماں کی طرح گوری رنگت کا مالک تھا اور اسی رنگت کی وجہ سے وہ مغرور بن چکا تھا۔ ابصار صاحب اپنی ایک کلاس فیلو کو کالج کے دنوں سے پسند کرتے تھے، لیکن ان کے والد نے اپنی بہن کی بیٹی، جس کا نام کلثوم تھا، جس سے ان کی شادی بچپن میں ہی طے کر دی تھی، اپنے والد کی بات کا مان رکھنے کے لیے ابصار نے اپنی کزن سے شادی کر لی، جن کا رنگ بہت زیادہ سانولا تھا، جس کی وجہ سے وہ کبھی ان کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا پائی۔ شادی کے 1.5 سال بعد ابصار صاحب کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے والد کے جانے کے 3 ماہ بعد ان کے گھر میں بیٹا ہوا، جو اپنی ماں کی طرح سانولے رنگ کا مالک تھا۔ اس کی رنگت کی وجہ سے ابصار نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا کر نہ دیکھا اور اپنے بیٹے حمزہ کے ہونے کے پورے 1 ہفتے بعد ابصار نے اپنی محبوبہ سے شادی کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر وہ الگ گھر میں رہنے لگے، جبکہ حمزہ اپنی ماں کے ساتھ وہیں اپنی دادا کے گھر رہتا۔ حمزہ کی والدہ کلثوم بہت صبر کرنے والی عورت تھیں، اس لیے وہ یہ سب برداشت کر گئیں۔ حمزہ جب 5 سال کا ہوا تو ابصار نے کلثوم کو اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر طلاق دے کر اپنے والد کے گھر سے نکال دیا۔ حمزہ کی والدہ نے اپنے والدین کے پاس واپس جانے کے بجائے اس شہر کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ لاہور میں آ بسیں۔ حمزہ کے ذہن پر ان تمام باتوں نے بہت گہرا اثر چھوڑا اور اس حادثے کے بعد حمزہ کو اپنے والد سے سخت نفرت ہو گئی، جو وقت کے ساتھ ساتھ ناسور بن گئی، لیکن اس کو اپنی ماں کے سامنے کبھی ظاہر نہ کیا۔ حمزہ جب 14 برس کا ہوا تو اس کی والدہ بیمار ہونے کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کلثوم بیگم کی وفات نے حمزہ کو مکمل طور پر توڑ دیا، کیونکہ وہ واحد تھیں جو اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور اب وہ بھی حمزہ کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حمزہ نے خود کو سنبھال تو لیا، لیکن ان تمام واقعات کے بعد حمزہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا سنجیدہ کر کے خود تک ہی محدود کر لیا۔ حمزہ صرف سانسیں لے رہا، لیکن جینے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ نے اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کر لیا، لیکن جب رات ہوتی تو اس کے لیے اپنی تنہائی کو کاٹنا بے حد تکلیف دہ ہو جاتا۔ پہلے تو حمزہ راتوں کو سگریٹ کے کش پہ کش لگاتا، لیکن جب وہ جاب کرنے لگا تو شراب بھی پینے لگا اور آہستہ آہستہ یہ شراب اس کی عادت بن گئی، کیونکہ وہ اسے پینے میں سکون محسوس کرتا۔ حمزہ نے خود کو اور اپنے اندر نفرت کے لاوے کو ابھی تک اپنے تک ہی محدود کر رکھا تھا اور خود ہی اس میں جل رہا تھا۔ خود کو جلا جلا کر وہ اپنے آپ کو راکھ کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہی ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ حمزہ نے اللہ سے شکوے ہی کیے تھے، کبھی بھی کچھ مانگا نہ تھا۔ جو بھی اس کے پاس تھا اللہ نے اسے بن مانگے ہی دیا تھا، پر اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر حمزہ کو کیا معلوم۔ وہ تو نفرت کی آگ میں جل جل کر اللہ اور اس کی نعمتوں کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اسے تو یہ تک یاد نہ تھا کہ آخری بار اس نے کب نماز پڑھی تھی یا آخری بار کب اللہ کو یاد کیا تھا۔ اگر اسے کچھ یاد تھا تو بس وہ نفرت جو وہ اپنے باپ سے کرتا تھا۔ حمزہ کے اس نفرت بھرے دل میں کسی کے لیے کوئی پیار اور ہمدردی نہیں تھی۔ زیوا ڈارلنگ، اگر تم چلی جاؤ گی تو ہم سب تمہیں بہت مس کریں گے، زیوا کے ایک کلاس فیلو نے اسے کہا۔ زیوا یونی کے تمام فیلو سے آج آخری بار ملنے آئی تھی، کیونکہ شام میں اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی۔ وہ ان سب کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بابا کے پاس واپس جا رہی تھی۔ زیوا کے جانے سے یونی کے تمام پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کو بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ زیوا کو روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ بخوبی جانتے تھے زیوا ایک بار جو فیصلہ کر لے وہ کسی کے کہنے پر اپنا فیصلہ نہیں بدلتی۔ میں بھی تم سب کو بہت مس کروں گی، زیوا نے اپنے کلاس فیلو کو جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور سب سے مل کر اور خدا حافظ کہتی وہاں سے چل دی۔ رات میں زیوا لاہور ایئرپورٹ پر پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھے کھڑی تھی، جب اسے سامنے سے اس کے بابا بہرام صاحب نظر آتے دکھائی دیے۔ زیوا اپنا تمام سامان وہیں چھوڑ کر اپنے بابا کی طرف بھاگی۔ بابا جانی، بابا جانی، بابا جانی، زیوا بچوں کی طرح اپنے بابا کو پکارتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی۔ میرا بیٹا اتنا یاد کرتا تھا اپنے بابا کو، بہرام صاحب نے اپنی بیٹی زیوا کو سینے سے لگا کر اس کے سر کو چومتے ہوئے کہا۔ جی بابا جانی، زیوا نے اپنے بابا کو سینے سے لگا کے کہا۔ بہرام صاحب اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگائے کار میں آگے۔ ڈرائیور کار میں پہلے سے ہی زیوا کا سامان رکھے ان کا انتظار کر رہا تھا اور اب ان کے آتے ہی کار کو گھر کی طرف موڑ لیا۔ زیوا آج جانے کتنے ہی عرصے بعد اپنے گھر آئی تھی، وہاں کی ہر چیز بدل چکی تھی۔ زیوا گھر کو دیکھنے کے بعد لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ زیوا جائیں، آپ جا کر فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتا ہوں تب تک، زیوا کے بابا نے اسے کہا اور وہ اٹھ کر اپنے روم میں گئی اور فریش ہو کر ڈھیلی سی بلیک کلر کی شرٹ پہنے اور ٹراؤزر پہنے وہ نیچے آ گئی۔ دونوں باپ بیٹی نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد سونے چلے گئے۔ زیوا کی آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ وہ اٹھی اور فریش ہونے کے بعد نیچے آ گئی۔ ملازمہ نے زیوا کو سلام کیا اور اس کے لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ زیوا نے آرام سے ناشتہ کیا اور پھر گھر کو دیکھنے لگی، جہاں اس نے اپنی ماما کے ساتھ حسین لمحے گزارے تھے۔ 1 گھنٹے تک زیوا اپنے گھر کو دیکھنے کے بعد روم میں آ گئی، موبائل اٹھا کر اپنے بابا کو کال کرنے لگی اور انہیں اپنے آفس آنے کی اطلاع دے کر کال کٹ کر دی اور خود تیار ہونے لگی۔ پنک کلر کی شرٹ کے
ब्लू जीन्स पहने, ऊपर से हल्का सा मेकअप किए वो गजब ढाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। तैयार होने के बाद अपना मोबाइल उठाकर वो नीचे आई और ड्राइवर के साथ अपने बाबा के ऑफिस निकल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही ज़िवा वहां मौजूद तमाम अफराद को मिली जो उसके बाबा के ऑफिस में काम करते थे। चंद की तो ज़िवा को देखकर आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी हसीन लड़की को नहीं देखा था। सिल्वर आंखें जो चमक चमक कर उसके हुस्न को बयान कर रही थीं। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा, एक भारी आवाज़ ज़िवा के समातों से टकराई। आपने सुना नहीं, मैंने अंदर जाना है और आप बीच रास्ते के खड़ी हैं। हमजा ने एक सरसरी नज़र उस लड़की पर डाली जो लापरवाही से खड़ी उसकी बात को सुनकर अनसुना कर रही थी। उफ, क्या मसला है, इतनी जगह है, आप कहीं और से नहीं जा सकते? ज़िवा ने उकताए हुए लहजे में कहा। मुझे अपने कैबिन में जाना है और आप मेरे कैबिन के दरवाजे के आगे खड़ी हैं। हमजा ने अपनी भारी आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा। ज़िवा ने पलट कर पीछे देखा, वो वाकई ही दरवाजे के आगे ही खड़ी थी। वो झटके से साइड पे हो गई तो हमजा भी उसे देखे बिना अपने कैबिन में जा चुका था, जबकि ज़िवा आंखें फाड़े हमजा को देख रही थी। इंतहाई बदतमीज़ इंसान है ये, एक बार भी मुझे थैंक्स नहीं कहा कि मैंने उसे रास्ता दिया है। ज़िवा खुद से कहती अपना पैर ज़मीन पर पटक कर अपने बाबा के ऑफिस में चली गई और अपने बाबा को देखकर ज़िवा का गुस्सा हवा हो गया और वो उनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। चलो ज़िवा, मैं तुम्हें मिस्टर हमजा से मिलवाता हूँ। बहराम साहब अपनी सीट से उठते हुए ज़िवा को कहने लगे। जी ज़रूर बाबा, जितनी आपसे मैंने उनकी जहानत की तारीफ़ सुनी है, अब तो मुझे भी तजस्सुस पैदा हो गया है उनको देखने का और उनसे बात करने का। ज़िवा भी अपने बात कहते उठ खड़ी हुई और अपने बाबा का बाजू थामे वो हमजा अबसार के ऑफिस की तरफ बढ़ी। ऑफिस में पहुंचते ही ज़िवा हैरत से आंखें फैलाए हमजा को देखने लगी, जबकि हमजा उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहा था। मिस्टर हमजा, ये मेरी बेटी है। बहराम साहब ने ज़िवा की तरफ हाथ करते हुए हमजा का तारुफ अपनी बेटी से करवाया और अपनी बेटी का हमजा से तारुफ करवाया। हमजा ने ज़िवा से हाथ मिलाए बिना ही उसे हेलो कहा तो ज़िवा ने अपने गले से बामुश्किल हेलो का लफ्ज़ निकाला। हमजा ज़िवा को देखे बिना बहराम साहब से बातें कर रहा था, जबकि ज़िवा की नज़र मुसलसल उसी पर थी। कुछ देर बातें करने के बाद ज़िवा और उसके बाबा जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते वक्त भी ज़िवा उसे ही देख रही थी, जो कि नागवारियत से उसे मुकम्मल इग्नोर कर रहा था और नागवारियत उसके चेहरे पर ज़िवा देख चुकी थी। दोनों के जाने के बाद हमजा अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। ज़िवा भी अपने बाबा के साथ जाने के लिए ऑफिस से निकल पड़ी, क्योंकि बहराम साहब ने अपनी बेटी को घुमाने और शॉपिंग करवाने के लिए जाना था। दोनों ने मिलकर खूब एंजॉय किया और ज़िवा ने भी खूब शॉपिंग की। फिर ज़िवा और उसके बाबा ने रात का डिनर भी किया और आइसक्रीम खाने के बाद घर के लिए निकल पड़े। घर आते ही ज़िवा अपने बाबा को गुड नाइट कहते हुए अपने रूम में आ गई और गिर जाने वाले अंदाज में बेड पर गिरी। कुछ देर यूं ही लेटी रही और फिर उठकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद ज़िवा अपनी की हुई शॉपिंग देखने लगी। सारा सामान देखते हुए ज़िवा का ध्यान हमजा की तरफ चला गया। ना जाने क्यों ये बदतमीज़ इंसान मुझे कहाँ से याद आ जाता है। ज़रा सी भी गर्ल से बात करने की तमीज़ नहीं उसको। कैसे मुझसे बात कर रहा था और क्या कहा था? हाँ, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। रास्ता ऐसे मांग रहा था जैसे मैंने वहाँ कब्जा करके बैठ जाना था। हट ही जाना था मैंने। ज़िवा शीशे में देखकर खुद से मुंह बना कर और हमजा की नकल उतार कर बातें कर रही थी। उसे तो अब मैं दिखाऊंगी कि ज़िवा बहराम क्या चीज़ है। आइंदा कभी रास्ता नहीं मांगेगा मुझसे। ज़िवा ने शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए खुद से कहा और वापस आकर बेड पर लेट गई और कल के लिए प्लान करते हुए नींद की वादियों में खो गई। ज़िवा की सुबह जब आँख खुली तो घड़ी 11 बजा रही थी, जिसे देख ज़िवा जल्दी से उठी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होने के बाद जल्दी से तैयार हुई और नीचे लाउंज में आकर अपने बाबा को पुकारने लगी। जब ज़िवा को अपने बाबा कहीं दिखाई न दिए तो मुलाजमा से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि वो ऑफिस जा चुके हैं। मुलाजमा ने ज़िवा से नाश्ते का पूछा, पर वो उसे मना करती ड्राइवर के साथ ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी। वो मैं लेट हो गई, वो तो ऑफिस पहुँच भी चुका होगा मुझसे पहले। ज़िवा अपने सर पकड़ते हुए अफसोस से खुद को कहने लगी, मैं कौन सा उसे डरती हूँ, अब जो भी करूँगी उसके सामने ही करूँगी। ज़िवा खुद को हौसला देने वाले अंदाज में कहने लगी। कुछ ही देर में कार ऑफिस के बाहर खड़ी थी। ज़िवा ने अपने लंबे घने बाल खोलकर कुछ आगे किए हुए थे और कुछ पीछे। नेवी ब्लू कलर की शर्ट के साथ वैसे ही जीन्स पहन रखी थी और अपनी हसीन आंखों को ब्लैक ग्लासेस के साथ छुपा रखा था, लेकिन इसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। ऑफिस जाते ही पहले वो अपने बाबा के कैबिन की तरफ बढ़ी और उन्हें अपने ऑफिस आने की वजह बताने लगी। ज़िवा, अभी आप अपनी स्टडी मुकम्मल कर लें, फिर बाद में ऑफिस ज्वाइन करना। ज़िवा के बाबा ने प्यार से अपनी बेटी को समझाया। वो भी मुकम्मल कर लूँगी मैं बाबा जानी, लेकिन साथ साथ ऑफिस का काम भी सीखना चाहती हूँ मैं। ज़िवा ने मासूम सा चेहरा बनाकर अपने बाबा को कहा तो वो भी उसकी बात मान गए। ज़िवा, मैं हमजा को बता देता हूँ आपका, आप उनके कैबिन में जाकर उनसे सीख लिया करना काम, ओके? बहराम साहब ने भी अपनी बेटी को प्यार से कहा और उठकर हमजा के कैबिन में चले गए। अपने बाबा के जाते ही ज़िवा ने अपनी जीत की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। अब देखो मिस्टर हमजा खड़ूस, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ज़िवा ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। हमजा को बहराम की कही हुई बात पे इतराज़ तो बहुत था, लेकिन उन्होंने प्यार से दरख्वास्त की थी, इसलिए वो कुछ ना कह सका और हामी भर दी कि वो ज़िवा को सिखा देगा तमाम काम। हमजा के हाँ करने के बाद बहराम साहब उसका शुक्रिया अदा करते उठकर उसके कैबिन से चले गए। ज़िवा ने अपने बाबा को मुस्कुरा कर आते हुए देखा तो खुश हो गई कि उसका काम हो चुका। ज़िवा, हमजा
آپ کو سب سکھا دیں گے۔ آپ کچھ دیر تک ان کے کیبن میں چلے جانا، اوکے؟ میں ابھی ایک کام سے جا رہا ہوں، آپ اپنا دھیان رکھنا۔ بہرام صاحب زیبا کو دیکھ کر کہتے ہوئے اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ زیبا اپنے بابا کے جانے کے بعد خوشی سے اچھلنے لگی اور اپنی جیت کی خوشی منانے لگی۔ زیبا گلاسز کو اپنی آنکھوں پہ لگائے مغرورانہ انداز میں حمزہ کے کیبن میں آ کر سامنے سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ حمزہ نے اپنی گلاسز سے سامنے بیٹھی زیبا کو دیکھا جو اپنی گلاسز کو اتار رہی تھی۔ مسٹر حمزہ، آئی نو میں بہت پیاری ہوں، بٹ مجھے لگتا ہے آپ کو مجھے غور سے دیکھنے کے لیے اپنی گلاسز اتار دینی چاہیے تاکہ میں آپ کو کلیئر نظر آؤں۔ زیبا نے خود پر حمزہ کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی نظر اٹھائے بنا کہا تو حمزہ نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ حمزہ کی طرف سے جواب میں کچھ نہ آیا تو زیبا نے بڑے ہی غور سے اسے دیکھا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ کچھ دیر مکمل طور پر کیبن میں خاموشی چھائی رہی جس پر حمزہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر زیبا کو دیکھا تو وہ سنجیدگی کے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کرنے میں مصروف تھی۔ پہلے تو حمزہ نے اسے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، لیکن اچانک سے کچھ یاد آنے پر فائل کے بہانے سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ حمزہ نے جب زیبا کے لیپ ٹاپ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پہلے تو حمزہ کو غصہ آیا لیکن خود پر قابو پا کر واپس اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ بن گئی زیبا خوشی سے کہنے لگی اور اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ حمزہ کے سامنے کیا، جسے دیکھ کر حمزہ کو لگا کہ اسے ڈر جانا چاہیے اور چیخیں مار مار کر پورے آفس کو اکٹھا کر لینا چاہیے۔ حمزہ نے لیپ ٹاپ سے اپنا چہرہ اٹھا کر زیبا کو دیکھا اور خود پر قابو پاتے ہوئے اسے مخاطب ہوا۔ "واٹ از دس؟" حمزہ نے چلانے والے انداز سے پوچھا۔ "آپ کی پک بنائی، دیکھیں کتنی پیاری ہے، جو ہو بہو آپ جیسی ہے"۔ زیبا نے فخریہ انداز میں حمزہ کو جواب دیا۔ "کیا میرے آگے کے 2 دانت باہر ہیں یا میری آنکھیں اتنی ڈرونی ہیں یا پھر میرے بال اتنے لمبے ہیں؟ یہ تو مجھے کسی جن کی پک لگتی ہے"۔ حمزہ نے پک کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو زیبا نے اپنی مسکراہٹ کو دبا لیا۔ "ہاں تو آپ جن ہی ہیں"، زیبا نے منہ بنا کر کہا۔ حمزہ نے زیبا کو گھور کر دیکھا تو زیبا نے جلدی سے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف کر لیا اور نظر جھکا کر اپنی ہنسی کو دبانے لگی۔ "ویسے میں نے ابھی تک آپ کی آنکھیں نہیں دیکھی، شاید اس لیے آنکھیں خراب بنی ہیں مجھ سے شاید"، زیبا نے سوچنے والے انداز میں افسوس کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے گلاسز سے زیبا کو گھورا جو افسوس سے اپنے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے بیٹھی تھی۔ حمزہ نے اسے کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہنا ہی پسند کیا۔ کچھ دیر پھر خاموشی چھائی رہی لیکن اب کی بار خاموشی کو حمزہ نے توڑا۔ "اب آپ ایسے ہی بیٹھی رہیں گی تو کام کیسے سیکھیں گی"، حمزہ نے لیپ ٹاپ کے بٹنز پر ہاتھ چلاتے ہوئے زیبا کو کہا تو زیبا نے منہ بنا کر حمزہ کو دیکھا۔ "اچھا یہ چہرے کے زاویے بعد میں بگاڑ لیجیے گا، پہلے یہاں آ کر یہ کام دیکھیں جو میں آپ کو سکھانے لگا ہوں"، حمزہ نے زیبا کو دیکھے بنا کہا اور ہاتھ کے اشارے سے زیبا کو اپنی جانب آنے کا کہا تو زیبا جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف آ گئی۔ حمزہ اسے لیپ ٹاپ پر سافٹ ویئر سے متعلق زیبا کو کچھ بتا رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پہ کم حمزہ کو زیادہ دیکھ رہی تھی۔ بہت کوشش کرنے کے بعد زیبا حمزہ کی آنکھوں کو نہ دیکھ پائی تو ہارنے والے انداز سے دوبارہ لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگی۔ حمزہ نے زیبا کو سمجھاتے ہوئے اچانک سے پلٹ کر اسے دیکھا تو نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ حمزہ کو اپنی آنکھوں پہ ایک پل تو یقین نہ آیا کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس قدر حسین سراپا نہ دیکھا تھا۔ زیبا نے خود پر حمزہ کی نظروں کو پا کر اس کی طرف دیکھا تو حمزہ نے فوراً سے نظر جھکا لی۔ کام جب مکمل ہو گیا تو زیبا واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ زیبا کو کام پہ لگا کر خود کسی میٹنگ کے لیے آفس سے نکل گیا۔ زیبا حمزہ کے جاتے ہی اس کے کیبن سے باہر نکل آئی اور اپنے بازو کو کھولے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ زیبا کی 2 دن میں آفس کے تمام افراد سے اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ زیبا کافی کا کہنے خود ہی کینٹین میں چلی گئی۔ وہاں کچھ دیر کھڑی کھڑی حمزہ کے لنچ اور کافی پینے کی روٹین پوچھ چکی تھی اور اب وہ اپنا پلان مائنڈ میں سیٹ کرتی ہوئی کافی لے کر واپس حمزہ کے کیبن میں آ گئی۔ زیبا نے کافی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی ختم کر لیا جو حمزہ اسے دے کر گیا تھا۔ اب وہ اس کے انتظار میں کیبن کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جب سامنے سے حمزہ تیزی سے کیبن کی طرف آتا نظر آیا۔ زیبا جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ حمزہ کیبن میں آتے ہوئے کسی کو کافی کا کہہ کر اندر داخل ہوا۔ جب وہ سیٹ پہ بیٹھا تو زیبا جلدی سے اسے اپنا کام دکھا کر کیبن سے باہر آ گئی۔ زیبا جلدی سے کینٹین میں گئی اور اپنا کارنامہ سر انجام دے کر واپس حمزہ کے کیبن میں آ گئی۔ حمزہ نے زیبا کو دیکھے بنا ایک فائل اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ زیبا خاموشی سے اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک ملازم کافی کا ایک کپ لیے کیبن میں داخل ہوا اور ٹیبل پر رکھ کر واپس چلا گیا۔ زیبا کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی لیکن اس نے وہیں پہ اسے دبا لیا۔ حمزہ نے پہلے اپنا بیگ پیک کیا اور پھر آرام سے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے کافی پینے لگا۔ کافی ختم ہوتے ہی حمزہ اپنا بیگ اٹھائے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ زیبا حمزہ کے جاتے ہی خوشی سے کھلکھلانے لگی۔ "اب دیکھو مسٹر حمزہ کیا حال ہوتا ہے آپ کا، اور اب کبھی بھی مجھ سے تھوڑا سا راستہ نہیں مانگو گے"، زیبا چیئر سے ٹیک لگا کر خود سے کہنے لگی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد زیبا اٹھ کر خود بھی گھر کے لیے نکل گئی۔ رات 11 بجے کے قریب زیبا موبائل میں مصروف تھی جب اس کا دھیان اچانک سے حمزہ کی طرف گیا اور اپنے کیے ہوئے شام کے کارنامے پہ مسکرانے لگی۔ "ویسے مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے کیے ہوئے کارنامے کا مسٹر حمزہ کے اوپر کیا اثر ہوا ہے۔ ہاں مجھے دیکھنا چاہیے ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی"، زیبا نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی سے تیار ہو کر ڈرائیور کو لیے حمزہ کے گھر کو نکل گئی۔ کچھ ہی دیر میں کار
ایک بلڈنگ کے باہر روکی اور ڈرائیور زیبا کو ایک اپارٹمنٹ کے باہر چھوڑ کر خود نیچے آ گیا۔ زیبا نے 5 سے 10 منٹ تک ڈور بیل بجائی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو زیبا نے دروازے کے لاک کو گھمایا تو دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا لیکن ایک کمرے سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ زیبا نے آرام سے دروازے کو بند کیا اور دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھی۔ زیبا نے آرام سے کمرے کے دروازے کو کھولا اور اندر کو جھانکا۔ حمزہ 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 کو زمین پر گرا دیکھ کر زیبا اس کی طرف لپکی۔ حمزہ زمین پر اندھے منہ گرا پڑا تھا۔ زیبا جلدی سے اس کے قریب گئی اور حمزہ کو سیدھا کر کے اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگی۔ حمزہ جب ہوش میں نہ آیا تو زیبا نے جلدی سے ڈرائیور کو فون کیا اور اس کے ساتھ حمزہ کو لے کر ہاسپٹل آ گئی۔ حمزہ کی حالت کو دیکھ کر ڈاکٹرز اسے جلدی سے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ زیبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ 2 گھنٹے انتظار کے بعد آخر کار ڈاکٹرز وارڈ سے باہر آئے۔ ان کو دیکھ کر زیبا اٹھ کر ان کی طرف لپکی۔ آپ کا پیشنٹ سے کیا رشتہ ہے؟ زیبا کے بولنے سے پہلے ہی ایک ڈاکٹر نے اس سے پوچھا۔ فرینڈ ہے وہ میرے، زیبا بامشکل بولی۔ دیکھیے میم ان کی کنڈیشن بہت نازک ہے، ہم نے بامشکل ان کے کھانا کھانے والی نالی سے سلیپنگ پلز کو نکال تو دیا ہے لیکن شاید چند ان کے پیٹ میں جا کر گھل چکی ہیں جو کہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوئی ہیں۔ اور تو اور الکوہل کے مسلسل استعمال سے ان کے لنگز کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے جو ان مسٹر کی جان بھی لے سکتا ہے۔ ابھی 24 گھنٹے تک ہم ان کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، جیسے ہی ان کو ہوش آتا ہے تو ان کو چیک کرنے کے بعد ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، لیکن آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ یہ الکوہل اور سلیپنگ پل سے دور رہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو ان کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے لیکن زیبا وہیں گمسم کھڑی تھی۔ زیبا کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ سب اس کے کافی میں ملائے ہوئے جمال کوٹے سے ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، یہاں تو سارا معاملہ ہی الگ تھا۔ زیبا ایمرجنسی وارڈ میں گئی جہاں حمزہ دنیا سے انجان لیٹا ہوا تھا۔ زیبا نے سامنے سے لیٹے ہوئے وجود کو غور سے دیکھا جو ہر لحاظ سے اس کو خود سے الگ پایا۔ کہاں وہ بلا کی حسین کے ساتھ چنچل سی لڑکی اور کہاں یہ سانولا سا بے رنگ انسان۔ اس سانولے سے چہرے پہ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور اس کے گرد سیاہ حلقے نمایاں تھے جسے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ صدیوں سے پڑے ہوئے ہیں، اور اس چہرے پہ تیکھے نقوش کسی کو بھی یا شاید صرف زیبا کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ حمزہ کو اس طرح دیکھ کر زیبا کو اپنے دل میں ہلچل مچتی محسوس ہوئی تو اس نے زور سے اپنی آنکھیں موند لی اور آنکھیں کھول کر وہاں سے باہر آ گئی اور کھلی ہوا میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ او خدایا آخر یہ کیا تھا، زیبا نے دل ہی دل میں کہا اور اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ زیبا 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 کے بابا بہرام نے اسے پکارا۔ بہرام صاحب کو ڈرائیور پہلے ہی سارا معاملہ بتا چکا تھا اور ساتھ ہی انہیں آنے کا بھی کہہ چکا تھا۔ بابا، زیبا اپنے بابا کو پکارتی ان کے سینے سے جا لگی۔ اب مسٹر حمزہ کیسے ہیں؟ زیبا کے بابا نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ انہیں انڈر آبزرویشن میں رکھا گیا ہے، ڈاکٹر نے 24 گھنٹے ویٹ کا کہا ہے بابا۔ زیبا نے اپنے بابا کے سینے سے لگے ہی جواب دیا۔ اچھا چلیں اب آپ ٹینشن نہ لیں، میں آ گیا ہوں نا، میں سنبھال لوں گا، آپ گھر جائیں میں یہاں ہوں۔ زیبا کے بابا نے اپنی بیٹی کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں میں یہی ہوں جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا، زیبا نے سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے آپ بیٹھے، میں ڈاکٹر سے مل کے بات کر کے آتا ہوں، زیبا کے بابا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ آخر میں حمزہ کے بارے میں کیوں یہ سب سوچ رہی ہوں، مجھے اس قدر برا کیوں لگ رہا ہے؟ حمزہ کو ایسے دیکھ کر زیبا اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے خود ہی مخاطب تھی اور یہی سب سوچتے وہ کب سو گئی اسے کچھ علم نہ ہوا۔ زیبا اٹھے۔ بہرام صاحب نے زیبا کو کندھے سے ہلاتے ہوئے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ زیبا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، حمزہ کو ہوش آ گیا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہے، بہرام صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پہ پیار دیتے ہوئے کہا تو زیبا نے سکون کا سانس لیا۔ کیا واقعی؟ اور میں ان سے مل سکتی ہوں؟ زیبا نے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مل سکتی ہیں آپ، بہرام صاحب نے پیار سے کہا اور خود اٹھ کر کسی کو کال کرنے چلے گئے۔ زیبا جب ICU میں گئی تو حمزہ کمرے کی چھت کو گھونے میں مصروف تھا۔ زیبا کو اسے دیکھتے اپنے اندر کچھ عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ حمزہ، زیبا نے بامشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اسے پکارا جو ابھی تک چھت کو گھون رہا تھا۔ زیبا کے پکارنے پر حمزہ نے ایک نظر چھت سے ہٹا کر اس پر ڈالی اور پھر چھت کو گھوننے لگا۔ زیبا کو حمزہ کے اس طرح اگنور کرنے پر دکھ ہوا لیکن اسے ہوش میں دیکھ کر ایک عجیب سی خوشی بھی اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اب آپ کیسے ہیں؟ زیبا نے حمزہ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، حمزہ نے ناگواریت سے اسے دیکھے بنا جواب دیا۔ زیبا کو اس کا یہ انداز برا نہ لگا، بس اسے دیکھ کر ہی مسرت حاصل ہو رہی تھی۔ زیبا اسے دیکھتے ہی جا رہی تھی جب اسے اپنے بابا کی آواز سنائی دی۔ وہ چند ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے اور ایک ڈاکٹر حمزہ کی طرف بڑھ کر اسے چیک کرنے لگا۔ اسے دیکھنے کے بعد ڈاکٹر واپس چلے گئے جبکہ بہرام صاحب حمزہ کو دیکھ رہے تھے۔ چند ہی منٹ میں حمزہ اپنے ہوش سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا کیونکہ ڈاکٹر اسے نیند کا انجیکشن دے گئے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آرام کرے۔ زیبا اگر آپ گھر چلی جائیں، آرام کرنے کے بعد شام میں آ جائے گا، میں تب تک یہیں ہوں، بہرام صاحب نے اپنی بیٹی کو پیار سے کہا۔ آپ بھی چلے ساتھ، میں فریش ہو کر آپ کے ساتھ واپس ہی آ جاؤں گی اور اس طرح آپ بھی آرام کر لینا، ابھی تو حمزہ سو رہے ہیں، تب تک آپ اور میں واپس آ جائیں گے، زیبا نے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا تو پھر اس کی بات کو بہرام صاحب نے مان لیا۔ زیبا ایک نظر حمزہ پہ ڈالتی اپنے بابا کے ساتھ گھر کے لیے نکل پڑی۔
گھر آتے ہی زیبا اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور کچھ دیر لیٹنے کے بعد فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر زیبا تیار ہو کر واپس نیچے لاؤنج میں آ گئی۔ ملازمہ اسے کافی دے کر واپس کچن میں چلی گئی۔ زیبا بیٹا مجھے ایک بہت امپورٹنٹ کام سے جانا ہے، آپ ایسا کرنا ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل چلی جانا۔ اوکے۔ بہرام صاحب موبائل کو کان پہ لگائے زیبا کو کہتے ہوئے چلے گئے۔ زیبا نے اوکے کہا اور خود بھی کافی ختم کر کے ہاسپٹل کے لیے نکل پڑی۔ حمزہ کو سوتے ہوئے پا کر زیبا سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ کر موبائل میں مصروف ہوگی۔ ایک نظر حمزہ پر ڈالتی اور پھر موبائل میں مصروف ہو جاتی۔ جب موبائل میں بھی دل نہ لگا تو اسے بند کرنے کے بعد حمزہ کو دیکھنے لگی۔ زیبا کو اپنے کہے جانے والے الفاظ یاد آنے لگے جو اس نے اپنی تعریف میں استعمال کیے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی تو ایک جوڑے کو دیکھ کر اس نے ان کا بے حد مذاق اڑایا تھا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ وہ ایک امریکن تھی اور اس نے جس لڑکے سے محبت کی شادی کی تھی وہ ایک افریقن تھا اور وہ سیاہ فام سے تعلق رکھتا تھا، جسے دیکھتے ہوئے زیبا نے الٹی کرنے والے انداز سے منہ کھولا تھا۔ اوف، مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی پاگل ہے جس نے اس جیسے لڑکے سے شادی کی۔ میں تو ایسے لڑکے کو کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھوں اور دیکھنا تو دور کی بات میں کبھی ان کو اپنے پاس نہ بھٹکنے دوں۔ مجھے تو گھن آتی ہے ایسوں کو دیکھ کر، زیبا نے برا سا منہ بنا کر کہا تو سب ہنس پڑے، سوائے ایک کے جو زیبا کی بات پر اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ زیبا، پیار میں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا، پیار کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اور جب تمہیں ہوگا تو تب میں تم سے پوچھوں گی۔ زیبا کی ایک پاکستانی دوست ماہم جو اس کے ساتھ وہیں اس کے ساتھ پڑھنے گئی تھی اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے کہنے لگی، اور ماہم بس کر جو یار، یہ پیار ویار سن سن کر تھک گئی ہوں میں، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، ابھی میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ زیبا نے اکتائے ہوئے انداز میں کہہ کر کافی پینے لگی۔ پانی پانی۔ حمزہ کے پکارنے پر زیبا واپس ہوش میں آئی اور اٹھ کر حمزہ کے پاس آئی اور اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر پہلے اسے اوپر کیا اور آرام سے پانی پلانے لگی۔ حمزہ پانی پینے کے بعد واپس سو گیا، جبکہ زیبا واپس اپنی جگہ پہ جانے کے بجائے حمزہ کا ہاتھ تھامے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ حمزہ کو پہلی بار دیکھتے ہی زیبا کو اپنا دل اس کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ اسے مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، یہی سوچتے ہوئے کہ وہ کہاں اتنی خوبصورت ہے اور حمزہ کہاں سانولا۔ لیکن جب اس نے حمزہ کو زمین پہ گرا پایا تب اسے اپنا دل بجھتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن حمزہ کی چلتی سانسوں کو سن کر جو سکون اسے محسوس ہوا تھا وہ شاید ہی کبھی اسے ملا ہو۔ حمزہ، میرا دل کیسے آپ کی طرف مائل ہوا اس کا مجھے علم نہیں، لیکن آپ سے مل کر مجھے اس بات پہ یقین آ گیا کہ محبت واقعی حسن سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ محبت کی جاتی ہے، یہ تو ہو جاتی ہے، جیسے مجھے آپ سے ہو گئی۔ میں چاہے جتنی ہی حسین کیوں نہ ہوں مجھے اپنا آپ کے قابل نہیں لگتا حمزہ، مجھے اپنے کہے جانے ان الفاظ پہ آج بہت افسوس ہے، لیکن اب جب اس محبت کے احساس سے واقف ہو چکی ہوں تو میں اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتی حمزہ، اور جو ظلم آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں میں آپ کو اب وہ نہیں کرنے دوں گی، کیونکہ جس پیار نے مجھے 2 دن میں آپ سے جوڑ دیا وہی مجھے آپ کو بدلنے کی ہمت بھی دے گا، اور آخر کیا وجہ ہے جو آپ نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے حمزہ۔ زیبا حمزہ کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھ رہی تھی جس سے وہ ان 2 دنوں میں گزری تھی۔ اپنے دل میں حمزہ کے پیار کو جگہ دے کر وہ اب اسے بدلنے کا عزم لیے بیٹھی تھی۔ حمزہ کو دیکھتے ہوئے ہی وہ کب اس کے بازو پہ سر رکھے سو گئی اسے احساس تک نہ ہوا۔ حمزہ کی آنکھ کھلی تو زیبا اس کے بازو پہ سر رکھے سو رہی تھی اور چہرے کو اس کی جانب کر رکھا تھا۔ زیبا کا چہرہ اپنی طرف آ کر حمزہ اس کو بغور دیکھنے لگا۔ اس نے ایسا حسین سراپا کبھی اپنی زندگی میں نہ دیکھا تھا، اور اب جب وہ زیبا کو دیکھتا تھا تو اس کی نظریں زیبا سے ہٹنے سے انکار کر دیتی تھی۔ حمزہ نے ان دنوں میں زیبا کو آج پہلی بار اس طرح آنکھیں بھر کے دیکھا تھا، اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو ہٹانے کے لیے۔ جیسے ہی حمزہ نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کے چہرے پہ رکھا تو زیبا نے اس کے چھونے سے ساتھ ہی اپنی آنکھیں کھول دیں۔ حمزہ کو جاگتے ہوئے دیکھ کر زیبا نے جلدی سے اپنا سر اس کے بازو سے اٹھایا اور اٹھ کر صوفے پہ چلی گئی۔ او میرے خدایا، حمزہ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ زیبا نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ رکھتے ہوئے سوچا۔ کچھ ہی دیر میں ایک نرس کمرے میں داخل ہوئی اور حمزہ کا چیک اپ کرنے لگی۔ کیا میں اب اپنے گھر جا سکتا ہوں؟ حمزہ نے نرس کو دیکھے بنا پوچھا تو زیبا اس کی بات پہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ڈاکٹر سے بات کر لیں کیونکہ مجھے تو اب آپ بہتر لگ رہے ہیں، نرس نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ان کو بھیج دیں، میں ان سے خود بات کر لیتا ہوں، حمزہ اب بھی چھت کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ زیبا اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے نرس ڈاکٹر سے بات کرنے جاتی ڈاکٹر خود ہی حمزہ کی بات سن چکا تھا۔ اگر آپ اپنا مکمل خیال رکھیں گے، الکوہول اور سلیپنگ پلز کا استعمال نہیں کریں گے تو میں آپ کو ڈسچارج کر دیتا ہوں، ڈاکٹر نے حمزہ کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تو حمزہ نے حامی بھر دی۔ زیبا تو حیرت سے تمام معاملہ دیکھ رہی تھی۔ مس زیبا، پلیز آپ بھی اپنے فرینڈ کا خیال رکھیے گا کہ وہ ان سب سے دور رہیں، اوکے؟ میں ان کو ڈسچارج کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ زیبا نے اس بات میں سر ہلایا تو حمزہ نے غور سے اسے دیکھا جو اسے اس کی دوست بتا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زیبا حمزہ کے ساتھ اس کے فلیٹ میں موجود تھی۔ حمزہ کو بیڈ پہ لٹا کر زیبا اس کے لیے فروٹ لینے چلی گئی، جس پر حمزہ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ یہ لے حمزہ، زیبا نے سیب کی پلیٹ حمزہ کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے زیبا کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ ہی پہ رکھ لی۔ آپ جا سکتی ہیں واپس، میں ٹھیک ہوں، حمزہ نے سامنے بیٹھی زیبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کی اجازت نہیں چاہیے، میں جا سکتی ہوں، اور وہ بھی تب جب میرا دل چاہے گا، زیبا نے اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو اجازت نہیں دے رہا، جانے کا کہہ رہا ہوں۔
حمزہ ابھی بھی زیوا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیوں آپ کو بل آتا ہے میرے یہاں بیٹھنے سے؟ زیوا نے موبائل سے اپنا چہرہ اٹھا کر حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، حمزہ کہتے کہتے رکا۔ پھر کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اور میں نے یہ سیب دیکھنے کے لیے نہیں دیے، چپ کر کے کھا لیں۔ زیوا نے آنکھیں نکال کر حمزہ کو دیکھتے کہا تو حمزہ نے سیب کھانا شروع کیے۔ ساری پلیٹ ختم کیجیے گا، زیوا نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ سیب کو بیزاری سے کھا رہا تھا۔ حمزہ نے زیوا کی بات کو سن کر خاموشی سے سیب کو کھانا دوبارہ شروع کر دیا۔ حمزہ جب پلیٹ کو سائڈ پہ رکھنے لگا تو زیوا نے اٹھ کر خود اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ اچھا، میں دودھ لاتی ہوں، آپ نے اس کے ساتھ ہی میڈیسن کھانی ہے، اوکے؟ زیوا ڈانٹنے والے انداز میں حمزہ کو کہتے ہوئے روم سے باہر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک دودھ کے گلاس کے ساتھ میڈیسن کو ٹرے میں رکھے واپس کمرے میں نمودار ہوئی۔ یہ لے کھائیں میڈیسن، زیوا نے حمزہ کے ہاتھ میں میڈیسن دیتے ہوئے کہا تو حمزہ نے چپ چاپ میڈیسن لے لی اور کھا لی۔ میڈیسن کے کھاتے ہی حمزہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ وہیں لیٹ کر سو گیا۔ زیوا نے حمزہ کے سر کے نیچے تکیہ رکھا اور اس کے اوپر بلینکٹ دیا، خود وہیں بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک حمزہ کو دیکھنے کے بعد زیوا اٹھ کر حمزہ کے کبرڈ کے پاس آ گئی اور کچھ تلاش کرنے لگی جس سے وہ اس کی اس حالت کے بارے میں جان سکے۔ کبرڈ کے ایک دراز میں زیوا کو ایک ڈائری کے ساتھ ایک البم ملی جس میں حمزہ اور اس کی ماں کی تصاویر تھیں۔ تصاویر کو دیکھنے کے بعد زیوا نے ڈائری پڑھنی شروع کی۔ جیسے جیسے وہ ڈائری کو پڑھتی جا رہی تھی اس کے آنسوں میں روانی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈائری کے اختتام پر زیوا نے ایک نظر اٹھا کر حمزہ کو دیکھا اور پھر اسے وہیں ان کی جگہ پہ رکھے حمزہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حمزہ، بعض لوگوں کی زندگی ایک سوالیہ نشان ہو جاتی ہے، آپ کی بھی کچھ ایسی ہی ہوگی۔ آپ خود کو تکلیف دے رہے ہیں تاکہ آپ اپنے اندر کی نفرت کو کم کر سکیں، لیکن آپ ایسا کر کے بھی خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو آپ کی زندگی میں اپنوں سے ہی دھوکہ ملا ہے۔ لیکن حمزہ، میری محبت آپ کے لیے پاکیزہ ہے اور میں آپ کو اسی محبت سے آپ کی زندگی کی طرف لاؤں گی۔ مجھے آپ اس حالت میں نہیں چاہیے حمزہ، آپ کی آنکھیں میری محبت سے چمکنی چاہیے، نہ کہ آنسوں کی سوجن سے۔ دیکھیے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گی، مجھے اپنے پیار پہ یقین ہے، زیوا حمزہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر حمزہ کے اوپر جھکی اور ماتھے کو چومتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ حمزہ سو رہا تھا اس لیے زیوا اس کے اٹھنے سے پہلے گھر سے ہو کر واپس آ جانا چاہتی تھی۔ گھر جاتے ہی پہلے وہ فریش ہوئی اور کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئی۔ زیوا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، بہرام صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بابا بولیں، کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟ زیوا نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ حمزہ کو پسند کرتی ہیں؟ مجھ سے چھپانا مت، کیونکہ میں آپ کی آنکھوں میں سب دیکھ چکا ہوں۔ آپ کی حمزہ کو اس حال میں دیکھ کر جو حالت تھی وہ ظاہر کر رہی تھی کہ آپ حمزہ سے پیار کرتی ہیں۔ بہرام صاحب نے دو ٹوک ساری بات زیوا سے کہہ دی۔ زیوا نے ایک نظر اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ بابا، مجھے کب، کیسے اور کس لمحے ان سے پیار ہو گیا مجھے کچھ علم نہیں ہوا، لیکن اب میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی اور نہ ہی میں حمزہ کو وہ تکلیف دہ زندگی جینے دوں گی جو وہ اب جی رہے ہیں، زیوا نے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے بابا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ زیوا، مجھے آپ پہ فخر ہے میرے بیٹے، یہ بات کہہ کر آپ نے میرا دل باغ باغ کر دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی پسند پہ اور میں آپ کا ساتھ دوں گا حمزہ کو ٹھیک کرنے میں، بہرام صاحب نے خوشی سے اپنی بیٹی کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تھینکس بابا، مجھے یقین تھا آپ میرا ساتھ دیں گے اور اب دیکھیے گا میں حمزہ کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لوں گی، زیوا نے خوشی سے کہا اور پھر ان سے الگ ہو کر حمزہ کے گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حمزہ کی جب آنکھ کھلی تو زیوا سامنے ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ گڈ مارننگ مسٹر حمزہ، زیوا ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ حمزہ نے ناگواریت سے زیوا کو دیکھا اور اٹھ کے بیڈ پر بیٹھ گیا تاکہ فریش ہونے کے لیے جا سکے۔ چلیے میں آپ کو واش روم تک لے جاتی ہوں تاکہ آپ فریش ہو جائیں، زیوا نے اپنا ہاتھ حمزہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے ناگواریت سے اس کا ہاتھ تھاما اور سہارا لیے واش روم تک آ گیا۔ بامشکل فریش ہونے کے بعد حمزہ نے دیوار کا سہارا لیا، واش روم سے باہر آیا تو آگے سہارا نہ ہونے پر نیچے گرنے لگا تو زیوا نے اسے اپنا سہارا دے کر سنبھال لیا۔ حمزہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اور اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ رکھے سہارا دے کر زیوا اسے بیڈ پر لے آئی اور اسے ٹھیک سے بٹھا کر سامنے ناشتہ رکھ دیا۔ حمزہ کو ناشتہ کروانے کے بعد زیوا نے اسے میڈیسن دی اور واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ویسے انسان کسی کا شکریہ ادا ہی کر دیتا ہے، زیوا نے کافی پیتے ہوئے حمزہ سے کہا۔ میں نے تو آپ کو یہ سب کرنے کا نہیں کہا، حمزہ نے اپنا موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ، آپ نہ بھی کہتے تو میں تب بھی آپ کی ایسی ہی دیکھ بھال کرتی، زیوا کہتے ہی اٹھ کر روم سے باہر چلی گئی جبکہ حمزہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں زیوا اپنے ساتھ ڈاکٹر اور اپنے بابا کے ساتھ نمودار ہوئی۔ ڈاکٹر حمزہ کا چیک اپ کرنے لگا جبکہ زیوا روم سے باہر چلی گئی اور بہرام صاحب حمزہ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ مسٹر حمزہ، تھوڑی سی اور کیئر کی ضرورت ہے، بس آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کہا اور وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا جہاں زیوا ان کا پہلے سے انتظار کر رہی تھی۔ مس زیوا، بس اسی طرح آپ حمزہ کے ساتھ رہ کر ان کو الکوہل سے دور رکھیں تو انشاءاللہ حمزہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے زیوا سے کہا تو زیوا نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد زیوا وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئی جہاں کچھ دیر بعد اس کے بابا بھی آ کر بیٹھ گئے۔ بابا، اگر میں کچھ دن تک یہاں سے چلی گئی تو یہ واپس الکوہل کو پینا شروع کر دیں گے، اب میں ایسا کیا کروں کہ ان کے پاس رہ جاؤں اور ان کو اس سب سے دور رکھوں، زیوا نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ زیوا، ابھی تو آپ ہیں نا یہاں، باقی سب آپ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا،
آپ بس اللہ کی عبادت کیا کرو، ہر نماز میں اللہ سے حمزہ کی صحت اور ہدایت مانگا کرو بیٹا۔ بہرام صاحب نے اپنی بیٹی کو پیار سے کہا، کیا اللہ جی میری سنیں گے؟ میں نے تو کبھی نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی اللہ جی کو یاد کیا، ہمیشہ اللہ جی کی نافرمانی کی، غرور اللہ جی کو ناپسند تھا، میں نے اپنے حسن پہ وہ بھی کیا۔ میں مغرور بنی، لوگوں کا ان کی کالی رنگت سے ان کا مذاق اڑایا، میں نے ہر وہ چیز کی جو اللہ جی کو ناپسند تھی۔ میں کس منہ سے ان کے سامنے جاؤں، کیسے اپنی محبت مانگوں بابا؟ زیوا نے روتے ہوئے اپنے بابا سے کہا، زیوا میرے بیٹا، وہ اللہ ہے، وہ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے اور وہ معاف کرنے والوں اور معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک بار آپ سجدے میں جا کر اللہ سے جو مانگو گے وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بہرام صاحب نے اپنی بیٹی کو پیار سے کہا اور سب نے ساتھ لگا لیا، بابا میں اللہ جی کی عبادت گزار بن جاؤں گی، نماز پڑھوں گی اور کثرت سے ذکر کروں گی، مجھے بس حمزہ کی صحت یابی اور ان کے پیار کے ساتھ خوشگوار زندگی چاہیے۔ زیوا نے اپنے بابا کے ساتھ لگے ہوئے کہا، اچھا اب رونا بند کریں اور حمزہ کا خیال رکھیں، مجھے آفس جانا ہے، میں شام میں واپس چکر لگاؤں گا۔ اوکے۔ بہرام صاحب اپنی بیٹی کو کہتے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنے بابا کے جانے کے بعد زیوا حمزہ کے کمرے میں واپس آ گئی۔ حمزہ نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا، اسے دیکھنے کے بعد زیوا خود صوفے پہ آ کر لیٹ گئی۔ ظہر کی اذان سے زیوا واپس اٹھ کھڑی اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے دوران زیوا کی آنکھوں سے اپنے آپ ہی آنسو بہنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد زیوا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا کے لیے زبان سے الفاظ نہ نکلے۔ کچھ کوشش کرنے کے بعد بھی جب زیوا نہ بول پائی تو انہی دعا کے لیے اٹھائے ہاتھوں کے ساتھ سجدے میں جا کر رونے لگی۔ رو کر جب دل ہلکا ہو گیا تو واپس اٹھ کے بیڈ پہ گئی اور حمزہ کی صحت یابی کی دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی زیوا نے جائے نماز کو تہہ لگائی ہی تھی کہ حمزہ اپنی نیند سے بیدار ہو گیا۔ زیوا پہ نظر ڈالے بنا پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر پینے لگا۔ زیوا نے فروٹ سے بھری پلیٹ حمزہ کے سامنے رکھ دی، وہ کھانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود واپس صوفے پہ آ گئی۔ حمزہ آج بتا ہی دیں آپ مجھے گھٹتے کیوں رہتے ہیں؟ زیوا نے حمزہ کی نظر مسلسل خود پہ پا کر اس سے پوچھا تو حمزہ نے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو میرے گھر سے چلے جانا چاہیے، آپ کا یہاں رہنا مجھے پسند نہیں، حمزہ نے صاف الفاظ میں زیوا کو اپنے گھر سے جانے کے لیے کہا۔ مجھے آپ کی پسند اور ناپسند سے کوئی غرض نہیں، تو اس لیے آپ خاموش ہی رہیں، اور رہی بات یہاں سے جانے کی تو میں یہاں پہ جانے کے لیے نہیں آئی۔ زیوا نے ترکی بہ ترکی جواب دے کر حمزہ کو لاجواب کر دیا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ زیوا مسلسل حمزہ کو دیکھ رہی تھی تو جو اپنی بند مٹھیوں پہ اور دباؤ ڈال رہا تھا۔ زیوا اٹھ کر حمزہ کے پاس جا بیٹھی اور اس کی بند مٹھیوں کو تھام کر اسے کھولنے لگی۔ حمزہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے دیکھنے لگی۔ زیوا کی اس حرکت پہ حمزہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ زیوا کو اس کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ حمزہ کے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں کے دوڑاتے ہوئے زیوا مخاطب ہوئی، حمزہ میں عمر بھر اسی طرح آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ کی قربت مجھے پرسکون کر دیتی ہے، آپ کا یہ احساس میرے دل میں آپ کے پیار میں شدت سے اضافہ کر رہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو میں آپ کو کبھی خود سے زبردستی پیار کرنے کا نہیں کہوں گی، کیونکہ میری اکیلی کا پیار ہی ہم دونوں کے لیے بہت ہے حمزہ، بس آپ ایک بار مجھے آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، بس ایک بار۔ زیوا کے آنسو حمزہ کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے اور وہ روندی ہوئی آواز میں حمزہ کو اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حمزہ نے زیوا کو خود سے ایک جھٹکے سے الگ کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شٹ اپ مس زیوا، اور اس سے پہلے میں کچھ برا کہہ دوں آپ یہاں سے چلی جائیں۔ حمزہ غصے سے چلایا، جس سے پہلے تو زیوا ڈر گئی، پھر اس کا سامنا کرنے کے لیے ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ آئی سے گیٹ آؤٹ۔ حمزہ ایک بار پھر چل آیا۔ حمزہ، زیوا نے روتے ہوئے اسے پکارا، لیکن حمزہ پہ رتی بھر اثر نہ ہوا۔ حمزہ جب اس کے پکارنے پہ نہ بولا تو زیوا اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ زیوا کے جانے کے بعد حمزہ گر جانے والے انداز میں بیڈ پہ بیٹھا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر زیوا کی باتوں کو سوچنے لگا۔ جب غصہ برداشت سے باہر ہو گیا تو کچن میں جا کر الکوہل کی بوتل تلاش کرنے لگا، لیکن وہاں خالی بوتل کو دیکھ کر حمزہ کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔ حمزہ نے زیوا کا نام غصے سے پکارا اور تمام بوتل کو اٹھا کر نیچے زمین پہ پٹکنے لگا، اور اسی کانچ کی بوتل کے ٹکڑوں پہ چلتا اپنے روم میں واپس آ گیا۔ زیوا نے تمام سگریٹ کے پیکٹ کوڑے میں پھینک دیے تھے، جبکہ الکوہل کو سنک میں بہا دیا تھا، بہا کر خالی بوتل کو واپس ان کی جگہ پہ لگا دیا تھا۔ حمزہ کے پاؤں میں کانچ کے ٹکڑے لگنے سے خون بہہ رہا تھا، جسے نظر انداز کیے وہ پورے کمرے میں غصے سے چکر لگا رہا تھا۔ کمرے کے فرش پر اس کے خون سے بھرے پاؤں کے نشان بن رہے تھے۔ درد کی شدت اور ہر چیز کو نظر انداز کیے وہ زیوا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ حمزہ، زیوا کی روحان سی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ حمزہ، یہ کیا ہوا ہے اور یہ چوٹ کیسے لگ گئی آپ کو؟ زیوا نے حمزہ کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا اور پاؤں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ حمزہ کی چوٹ کو دیکھ کر زیوا کے آنسو میں اور بھی روانگی آ گئی۔ پاؤں سے کانچ نکالنے سے اور بینڈیج کرنے تک زیوا نے ایک نظر بھی اٹھ کر حمزہ کو نہ دیکھا، پھر اپنا سر حمزہ کے گھٹنوں پہ رکھ کر بیٹھ گئی۔ کیوں خود کو تکلیف دیتے ہیں اور مجھے بھی دیتے ہیں آپ حمزہ؟ زیوا حمزہ کے پاؤں پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ کچھ دیر پھر کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ حمزہ زیوا کو اور زیوا حمزہ کے پاؤں کو دیکھتی رہی، پھر خود ہی اٹھی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھائے وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ حمزہ اسے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج زیوا کو گئے 1 ماہ ہو گیا اور نہ ہی اس نے ایک بار بھی پلٹ کر حمزہ کو دیکھا تھا،
اس دنیا میں سب مطلبی ہیں، کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا۔ زیوا تم بھی ویسی ہی نکلی ہو، تم بھی جھوٹی ہو اور تمہارا پیار بھی جھوٹا ہے۔ ایک ماں میں ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، کیا اتنا ہی پیار تھا؟ میری چند باتوں کو سنتے ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ جھوٹی ہو تم زیوا، جھوٹی ہو۔ حمزہ اپنے روم میں بیٹھا چیخ چیخ کر خود سے مخاطب تھا۔ نشے میں زیوا کو یاد کرتے کرتے حمزہ وہیں سو گیا۔ موبائل کی بیل پر اس کی آنکھ کھلی اور بنا نمبر دیکھے کال اٹینڈ کر کے موبائل کو کان سے لگا لیا۔ میں ابھی آ رہا ہوں، 10-15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ حمزہ نے کال کٹ کی اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ جلدی سے تیار ہوا اور گھر سے ہاسپٹل کے لیے نکل پڑا۔ 10 منٹ میں وہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی وارڈ کے باہر موجود تھا۔ کالے برقعے اور اپنے چہرے کو حجاب میں چھپائے وہ رو رہی تھی۔ آنکھوں کا پانی اس کے حجاب میں جذب ہو رہا تھا۔ ہاتھوں کو پھیلائے وہ اللہ سے اپنے بابا کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی، جنہیں کل رات ہی ہارٹ اٹیک آنے پر زیوا انہیں ہاسپٹل آئی تھی اور تب سے ہی ان کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ زیوا، حمزہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زیوا نے سر اٹھا کر دیکھا تو حمزہ پہلے ہی اس کے بدلے ہوئے حلیے کو دیکھ رہا تھا۔ حمزہ! زیوا اسے پکارتی ہی اس کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حمزہ نے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ حمزہ، وہ بابا، میرے بابا کو بچا لیں پلیز۔ آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، کبھی اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھاؤں گی۔ بس آپ میرے بابا کو بچا لیں، میں ان کے بنا نہیں رہ سکتی، میرا تو سب کچھ ہی میرے بابا ہیں۔ زیوا حمزہ سے الگ ہوتے ہوئے ہی روتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں ہوگا انہیں زیوا، صبر رکھو بس، اور پہلے ہی رونا بند کرو۔ حمزہ نے زیوا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور اسے وہیں سیٹ پہ بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زیوا اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے اپنے بابا کے لیے دعا کرنے لگی، جبکہ حمزہ اس بدی ہوئی زیوا کو دیکھ کر حیران تھا۔ ڈاکٹر کو ایمرجنسی وارڈ سے آتے دیکھ کر حمزہ اور زیوا ان کی طرف لپکے۔ کیسے ہیں میرے بابا؟ زیوا نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ان کی حالت بہت نازک ہے اور وہ آپ سے اور کسی حمزہ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ انہیں بلا لیں تاکہ وہ ان کی ایک آخری بات سن لیں، ڈاکٹر کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا، جبکہ زیوا اور حمزہ ایمرجنسی وارڈ میں چلے گئے۔ اپنے بابا کو نالیوں اور مشینوں میں جکڑے دیکھ کر جو حال زیوا کا تھا وہی حمزہ کا تھا۔ بابا جانی! زیوا اپنے بابا کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں پکارنے لگی۔ بہرام صاحب نے ایک نظر زیوا پہ ڈالی اور دوسری حمزہ پہ ڈالی اور اپنے ہاتھ کو بڑھا کر زیوا کا ہاتھ تھاما اور اسے حمزہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حمزہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا، جبکہ زیوا اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ بہرام صاحب نے ایک ہاتھ سے اپنے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹایا اور ان دونوں سے مخاطب ہوئے، حمزہ آج سے میری زیوا تمہاری اور تم عمر بھر اس کی حفاظت کے ساتھ اسے اپنے نام سے منسوب کرو گے، اور یہ میری آخری خواہش ہے۔ میں مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنی بیٹی کا نکاح دیکھنا چاہتا ہوں حمزہ۔ بہرام صاحب اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگے، جسے زیوا دیکھ انہیں پکارنے لگی، جبکہ حمزہ ڈاکٹر کو لینے چلا گیا۔ ڈاکٹر کے آتے ہی ایک نرس نے بہرام صاحب سے زیوا کو دور کیا، جبکہ وہاں ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ زیوا ان سب کو دیکھ کر وہیں زمین پر گرنے لگی تو حمزہ نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ لگائے وہ ایمرجنسی وارڈ سے باہر آ گیا۔ زیوا ہوش سے بیگانی اپنی جگہ پہ بیٹھی تھی جب حمزہ اس کے پاس آیا اور اسے واپس بہرام صاحب کے پاس لے آئے۔ وہاں آفس کے 2 افراد کے علاوہ مولوی موجود تھا، جسے دیکھ زیوا سب سمجھ چکی تھی۔ زیوا نے نظر اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اسے نکاح کرنے کا اشارہ کیا۔ زیوا نے خاموشی سے سر جھکا کر اپنا آپ حمزہ کے نام کر دیا۔ نکاح کے بعد حمزہ ان سب کے ساتھ باہر چلا گیا، جبکہ زیوا اٹھ کر اپنے بابا کے پاس چلی گئی، جو آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ بابا جانی، اب تو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، دیکھیں آپ کی ہر بات کو میں نے مانا ہے اور اب آپ کو میرے لیے ٹھیک ہونا پڑے گا، زیوا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ بہرام صاحب نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک زیوا اپنے بابا کو دیکھتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی۔ حمزہ بھی نکاح کے بعد سارا دن ہاسپٹل میں نظر نہ آیا۔ بہرام صاحب کی طبیعت بھی 2 دن تک سنبھل گئی تو زیوا انہیں لیے گھر آ گئی۔ زیوا ادھر آؤ میرے پاس، بہرام صاحب نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس آنے کا کہا، جو ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی۔ جی بابا جانی، کچھ چاہیے آپ کو؟ زیوا ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زیوا، 3 دن ہو گئے میں نے حمزہ کو نہیں دیکھا، کیا وہ مجھے دیکھنے نہیں آیا؟ بہرام صاحب نے زیوا کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے پوچھا تو زیوا کے آنسو ان کے ہاتھوں پہ جا گرے اور ساتھ ہی وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ زیوا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا ہے، حمزہ کے ساتھ نکاح کروا کے۔ بہرام صاحب نے شرمندگی سے سر نیچے کرتے ہوئے کہا، نہیں بابا آپ ایسے نہ کہیں، رہی بات حمزہ کی، انہیں اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنے میں وقت لگے گا، آپ پریشان نہ ہو، بس اپنی صحت پہ دھیان رکھیں۔ زیوا کہتے ہی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ کتنے ہی اپنے آنسوں کو چھپا لیں، لیکن مجھے معلوم ہے میری بیٹی کس تکلیف سے گزر رہی ہے اور میں کتنا بے بس باپ ہوں جو اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ بہرام صاحب خود سے مخاطب تھے۔ زیوا نے کمرے میں آتے ہی خود کو بند کر لیا اور اپنے تھمے ہوئے آنسوں کو بہنے دیا۔ حمزہ، اللہ آپ کے دل کو کیوں میرے لیے نرم نہیں کر دیتا؟ اللہ جی، کیا میرے پیار میں اتنی بھی طاقت نہیں جو حمزہ میرے ساتھ نکاح کے بعد بھی اپنے دل سے مجھے قبول نہیں کر پا رہے؟ نکاح کے بول تو دلوں میں خود بخود محبت ڈال دیتے ہیں، کیا آپ کے دل میں میرے لیے اس قدر نفرت و ناپسندیدگی ہے جس کے آگے میرا بے انتہا پیار کم ہے؟ میں ایسا کیا کروں جو آپ کو میرے پیار پہ یقین آ جائے، کیونکہ مجھ سے آپ کی جدائی اور بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ زیوا زمین پہ گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹے
بیٹھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی دہائی سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا اور نہ ہی حمزہ کو اس کی پرواہ تھی جسے وہ اپنا نام دیے آیا تھا۔ وہ کہاں تھا، کس حال میں تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ وہ نکاح سے لے کر اب تک اپنے گھر تک نہیں گیا تھا، اور یہی بات زیبا کو اندر ہی اندر سے کھا رہی تھی۔ کہیں اس نے خود کو کچھ کر نہ لیا ہو۔ زیبا نے ہر جگہ اسے تلاش کیا تھا، لیکن بے سود۔ حمزہ آخر آپ کہاں ہیں؟ واپس کیوں نہیں آ جاتے میرے پاس؟ کیوں میرا امتحان لے رہے ہیں آپ؟ زیبا حمزہ سے اپنے خیالوں میں بات کرتے کرتے وہیں نیم بے ہوش ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد بابا آپ بیٹھے، میں ابھی آپ کے لیے چائے بنا کر آتی ہوں، زیبا اپنے بابا سے کہتی صوفے سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ 2 کپ چائے ٹرے میں رکھے لاؤنج میں آ کر اپنے بابا کے پاس بیٹھ گئی۔ دونوں نے اپنے اپنے کپ اٹھائے اور چائے کو پینے لگے۔ بابا جانی میں حمزہ کے پاس جانا چاہتی ہوں، نہ جانے کیسے ہوں گے وہ، جب سے گھر آئے ہیں آفس بھی نہیں گئے، گھر میں خود کو بند کر رکھا ہے۔ زیبا نے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے کہا جی جی چلی جائیں، وہ آپ ہی کا گھر ہے اور حمزہ کا خیال رکھنا تو آپ کا فرض ہے، بہرام صاحب نے کہا تو زیبا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زیبا میں ایک بات کہوں آپ سے، بہرام صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی بابا کہیں، زیبا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ زیبا مجھے آپ کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی خود پرستی کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بھی بدل لیا ہے۔ حمزہ کے پیار نے آپ کو اس قدر بدل دیا ہے تو دیکھنا اسی طرح حمزہ کو بھی آپ کا پیار بدل دے گا۔ بس آپ نے اپنی ہمت نہیں ہارنی، میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں، بہرام صاحب نے زیبا کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شاید میری انا کو ہی توڑنے کے لیے اللہ پاک نے میرے دل میں حمزہ کی محبت کو ڈالا ہے بابا۔ سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم کب میرے دل میں اللہ نے حمزہ کی محبت کو ڈال دیا اور کب حمزہ میرے دل میں اس قدر گھر کر گئے۔ اگر مجھے کچھ معلوم ہے تو وہ بس یہ کہ میں حمزہ کے بنا نہیں رہ سکتی بابا۔ زیبا نے اپنی نظروں کو جھکایا، اپنے دل کی بات کہہ دی تو بہرام صاحب نے بھی اس کے سر پہ بوسہ دینے کے ساتھ جانے کی بھی اجازت دے کر وہاں سے چلے گئے۔ زیبا بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور خوشی خوشی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ 1 گھنٹے میں زیبا نے اپنا تمام سامان پیک کر کے اسے کار میں رکھوایا اور اپنے بابا سے ملنے کے بعد حمزہ کے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ کار جیسے ہی بلڈنگ کے باہر رکی تو زیبا جلدی سے اپنا بیگ اٹھا کر اوپر آ گئی جہاں فلیٹ تھا۔ حمزہ کو دیکھنے کے لیے زیبا کا دل مچل رہا تھا، اسی لیے وہ بنا بیل دیے اپنے پاس موجود فلیٹ کی دوسری چابی سے دروازہ کھولے اندر کی طرف بڑھی۔ اپنا بیگ وہیں لاؤنج میں رکھ کر حمزہ کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں ہر طرف سے سگریٹ کی اسمیل آ رہی تھی، جبکہ حمزہ بیڈ پہ اوندھے منہ سویا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی زیبا کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ بھر کر بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے بالوں کو ماتھے سے ہٹا کر چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرنے لگی اور جھک کر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ حمزہ آپ کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھیں اور یہ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے اپنا؟ میں آ گئی ہوں نا، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ آپ کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے، وہ دھیمی آواز میں حمزہ سے کہنے لگی اور آنکھیں مسلسل حمزہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کچھ دیر حمزہ کو دیکھنے کے بعد زیبا اٹھی اور وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرنے لگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد زیبا واپس حمزہ کے پاس ہی بیڈ پہ آ کر لیٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کتنی ہی دیر وہ حمزہ کو دیکھتی رہی اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دینے کے بعد سو گئی۔ فجر کی اذان سے زیبا کی آنکھ کھلی تو حمزہ ابھی تک سو رہا تھا۔ حمزہ کو دیکھتے ہی زیبا کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی، پھر اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرنے کے بعد اٹھ کر فریش ہونے واش روم چلی گئی اور پھر واپس آ کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد زیبا قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے بعد اٹھی اور حمزہ پہ پھونک مارتے ہی سکون محسوس کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ بنا کر اسے لیے واپس کمرے میں آ گئی اور اسے ٹیبل پر رکھے ونڈوز کے سامنے سے پردے ہٹانے لگی۔ جیسے ہی سورج کی روشنی حمزہ کے چہرے پہ پڑی تو وہ اپنی آنکھوں کو مسلتا بیڈ پہ اٹھ بیٹھا اور اپنے سامنے کھڑی زیبا کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے بعد میں دیکھ لیجیے گا، آپ پہلے ناشتہ کر لیں، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، زیبا اس کے سامنے بیڈ پہ ناشتہ رکھتی کہنے لگی۔ حمزہ نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور جب ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو زیبا برتن اٹھا کر باہر رکھ کر واپس اس کے پاس آ گئی۔ حمزہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنے موبائل میں لگ گیا، جبکہ زیبا اسے دیکھتے ہی جا رہی تھی۔ جب زیادہ دیر تک خود کو روک نہ پائی تو اس کے سینے سے جا لگی اور اپنے بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے اس کے آنسو حمزہ کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اس کے سینے سے لگی رہی، لیکن حمزہ بنا کوئی حرکت کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن زیبا کو بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ تو بس اس کے احساس کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ زیبا اس سے الگ ہوئی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں کوئی تاثر نہ تھا۔ زیبا اٹھی اور اس کے چہرے پہ جھک کر اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دیے، پھر اسے الگ ہوئی اور اٹھ کر وارڈروب سے اس کے کپڑے لا کر بیڈ پہ رکھ دیے۔ فریش ہو جائیں، آفس سے دیر ہو رہی ہے آپ کو، زیبا کہتے ہی روم سے باہر چلی۔ جبکہ حمزہ اٹھ کر واش روم چلا گیا، زیبا نے باہر کا لاؤن سیٹ کیا اور پھر واپس روم میں آ کر اسے صاف کرنے لگی۔ جب تک حمزہ باہر آیا زیبا روم صاف کر کے اپنے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ حمزہ اسے نظر انداز کیے تیار ہونے لگا۔ حمزہ نے زیبا کے نکالے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تھے، جسے دیکھ کر زیبا کو دکھ ہوا۔ حمزہ تیار ہونے کے بعد روم سے چلا گیا، جبکہ زیبا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ایک دن میں آپ کو اس نفرت کی دنیا سے نکال لاؤں گی، دیکھیے گا آپ حمزہ، مجھے میرے پیار پہ اتنا یقین ہے کہ وہ آپ کا دل میرے لیے نرم کر دے گا۔
حمزہ کے جانے کے بعد گھر کی صفائی کرنے کے لیے ملازمہ آ گئی۔ وہ زیبا کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر اپنا کام کرنے لگی۔ جب کام سے فارغ ہوئی تو زیبا اس کے اور اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ دونوں چائے پینے لگی، لیکن اب بھی ملازمہ زیبا کو ہی گھور رہی تھی۔ باجی جی، آپ حمزہ صاحب کی کیا لگتی ہیں؟ مطلب میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں یہاں، ملازمہ نے بالآخر زیبا سے پوچھ ہی لیا۔ میں حمزہ کی بیوی ہوں، زیبا نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے کہا تو ملازمہ سنتے ہی خوش ہو گئی۔ باجی سچی؟ اسی لیے حمزہ صاحب یہاں نہیں تھے کیونکہ وہ شادی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے؟ مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے حمزہ صاحب کی شادی کا سن کر، اور آپ تو بڑی پیاری ہیں باجی جی، ملازمہ بنا رکے کہتی جا رہی تھی، جبکہ زیبا اس کی باتوں کو سن کر خوش ہو رہی تھی۔ چائے ختم ہوتے ہی وہ خوشی سے زیبا سے چند باتیں کرنے کے بعد خدا حافظ کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ ملازمہ کے جانے کے بعد زیبا نے ہر گھڑی حمزہ کے انتظار میں گزاری، لیکن وہ بے درد کہاں اس کا انتظار ختم ہونے دینے والا تھا۔ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی، لیکن حمزہ کی کچھ خبر نہ تھی۔ زیبا لاؤنج میں نیچے قالین پہ بیٹھی اس کی راہ تک رہی تھی، جب آہستہ سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ سامنے سے حمزہ کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر زیبا اس کی طرف لپکی۔ حمزہ کہاں تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، زیبا حمزہ کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ پہ پھینکا اور خود کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زیبا اس کے پیچھے ہی خود کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو حمزہ بیٹھ کے ایک سائڈ پہ اپنی آنکھوں پہ دایاں بازو رکھے سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ زیبا بھی اس کے ساتھ ہی آ کر حمزہ کی طرف رکی، بیڈ پہ لیٹ کر اسے تکنے لگی اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ زیبا کی جب آنکھ کھلی تو حمزہ اس کی طرف رکی اپنا ہاتھ زیبا کے ہاتھ پہ رکھے سو رہا تھا۔ حمزہ کو اپنے قریب پا کر زیبا کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ زیبا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹ اس پر رکھ دیے اور پھر انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ چند لمحے وہ حمزہ کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اس کے چہرے پہ جھکی، پھر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ کر وہیں ٹھہر گئی اور اس احساس کو خاموشی سے اپنے اندر اتار رہی تھی۔ پھر اٹھی اور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیبا اور حمزہ کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا، لیکن حمزہ کے برتاؤ میں رتی بھر کمی نہیں ہوئی تھی اور زیبا خاموشی سے سب سہ رہی تھی۔ آج اتوار تھا، اس لیے حمزہ دیر تک سوتا رہا۔ تقریباً 2-2:30 کے قریب جب اس کی آنکھ کھلی تو زیبا کو سامنے ہی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر رک گیا۔ چہرے میں نور کے ساتھ ساتھ بے حد معصومیت چھائی ہوئی تھی اور وہ نظریں جھکائے نماز ادا کر رہی تھی۔ چند لمحے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد حمزہ اٹھا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو زیبا وہاں موجود نہ تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زیبا اپنے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں واپس آئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر خود بیڈ کو ٹھیک کرنے لگی۔ حمزہ نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور پھر موبائل اٹھائے اس میں مصروف ہو گیا۔ زیبا نے برتن اٹھائے اور اسے کچن میں رکھے واپس آ کر حمزہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ حمزہ مجھے بابا سے ملنے جانا ہے، زیبا نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں حمزہ، ہاں یا نہ جواب تو دے دیں مجھے، زیبا نے روحان سی آواز میں کہا، لیکن پھر حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حمزہ آپ کو خدا کا واسطہ ہے اس خاموشی کو توڑ دیں، ورنہ یہ خاموشی میری جان لے گی۔ آپ کو کیوں میرے پیار پہ یقین نہیں آتا؟ آخر کب آپ خود کو اور مجھے اپنی اس نفرت کی آگ میں جلاتے رہیں گے؟ آپ اس نفرت کی آگ میں خود کو اس قدر جھلسا چکے ہیں کہ اب آپ اپنے ساتھ ساتھ ہمارے اس رشتے کو بھی اس آگ میں جھلسانا چاہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو حمزہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، آپ مجھے اور میرے اس پیار کو بھی کھو دیں گے اور ایک دن آئے گا جب آپ کو ان سب کی قدر ہوگی، لیکن تب میں نہیں ہوں گی۔ زیبا نیچے بیٹھے حمزہ کے گھٹنوں پہ اپنے ہاتھ رکھے روتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن اس سب کا حمزہ پہ ذرا بھی اثر نہ ہوا تھا۔ مجھے تم اور تمہارا جھوٹا پیار نہیں چاہیے، سمجھی؟ اگر جانا چاہتی ہو تو میری طرف سے ابھی چلی جاؤ، مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گھٹن ہوتی ہے جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں، تم چلی جاؤ گی تو مجھے اس گھٹن سے بھی آزادی مل جائے گی۔ حمزہ اسے کہتے ہی اٹھا اور اسے پرے دھکیلتے روم سے باہر نکل گیا۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر زیبا کو نہیں دیکھا جو خون سے لت پت ہو رہی تھی اور اپنی بے بسی پر روتی جا رہی تھی۔ حمزہ نے جب زیبا کو پیچھے کو دھکیلا تھا تب زیبا کا سر کانچ کے ٹیبل کے کارنر سے جا لگا تھا جس سے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اپنے بہتے خون کے ساتھ وہ چند لمحے وہیں ساکت بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے خون کو صاف کیے اس پر بینڈیج کر کے سو گئی۔ کب رات ہوئی زیبا کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ جب درد کی شدت محسوس ہوئی تو اس نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی اور سر پہ ہاتھ رکھے وہ بیڈ پہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ زیبا نے روم میں نظر دوڑائی تو اسے کہیں بھی حمزہ دکھائی نہ دیا۔ وہ بے چینی سے اٹھی اور اسے تلاش کرنے کے لیے روم سے باہر آئی تو وہ لاؤنج میں صوفے پر سلیپنگ پلز کھائے بے ہوشی کی نیند سو رہا تھا۔ زیبا اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ یہ جو دل ہے نا حمزہ، اسے آپ کے بنا ایک پل قرار نہیں، اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں؟ نہیں، کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا حمزہ۔ مجھے آپ کی ناراضگی قبول ہے لیکن آپ سے جدائی نہیں۔ میں اپنی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کو محسوس کرنا چاہتی ہوں، بھلے ہی آپ کو مجھ سے پیار نہ ہو، لیکن ایک دن آپ ہار مان جائیں گے، مجھے میرے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ زیبا حمزہ کے چہرے پہ اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب حمزہ مدہوشی کے عالم میں اٹھ کر صوفے پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اٹھ نہ پایا تو زیبا نے اسے سہارا دے کر
اسے اٹھا کر بٹھایا اور خود وہاں سے واپس اپنے روم میں آ گئی۔ حمزہ بھی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ روم میں آیا اور آ کر بیڈ پر زیوا کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا۔ حمزہ نے اپنا دایاں ہاتھ زیوا کی چوٹ پہ پھیرا تو زیوا اسے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ حمزہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس لیے وہ خود کو اسے دور کرنے لگی۔ زیوا جیسے ہی پیچھے کو ہٹی تو حمزہ نے اسے جھٹکے سے کھینچ کر واپس اپنے قریب کر لیا اور پھر اس پہ جھکا اور اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ ٹکا دیے۔ زیوا نے اسے اپنے ہاتھوں سے پرے دھکیلنے لگی تو حمزہ نے اس کے بازو کو کلائیوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پکڑ اس قدر مضبوط تھی کہ زیوا کی کلائیوں پہ پہنی ہوئی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، جس سے زیوا کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، لیکن حمزہ کو اس کے درد کی بالکل بھی پرواہ نہ تھی۔ بہت مزاحمت کے بعد جب زیوا خود کو حمزہ سے چھڑوا نہ پائی تو وہیں بے بس ہو کر ڈھیلی پڑ گئی۔ زیوا کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو رہا تھا، وہ بس بے آواز رو رہی تھی اور اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ زیوا کے یوں ہی روتے روتے رات ختم ہو گئی، لیکن آنسو بند ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زیوا نے ایک نظر اپنے پہلو میں سوئے حمزہ پہ ڈالی اور اپنا چہرہ پھیر کر اٹھ کر واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ حمزہ کی صبح آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر درد کی شدت سے بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے جب سائڈ ٹیبل پہ نظر دوڑائی تو وہاں لیموں پانی پڑا دیکھ کر اس نے جلدی سے اسے پیا۔ جب اسے اپنے سر سے درد کی شدت کم ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے روم میں نظر دوڑائی، جہاں اسے کہیں بھی زیوا نہ دکھائی دی۔ حمزہ کو آہستہ آہستہ رات کا سارا واقعہ یاد آیا تو وہ اپنا سر پیٹنے لگا کہ آخر اس نے یہ سب کیسے کر دیا ہے۔ پھر افسوس سے اٹھا اور فریش ہونے کے بعد لاؤنج میں آ گیا، جہاں زیوا پہلے ہی اس کا ناشتہ رکھ کے کہیں غائب ہو چکی تھی۔ حمزہ نے چائے کا کپ بامشکل اپنے اندر اتارا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ سارا دن آفس میں حمزہ کا رات کے بارے میں سوچ سوچ کر برا حال ہو چکا تھا۔ رات میں جب حمزہ گھر آیا تو زیوا بلینکٹ اوڑھے سو رہی تھی، کیونکہ کل رات سے ہی زیوا کو شدید بخار تھا، لیکن وہ بنا میڈیسن کھائے اس بخار کی تکلیف کو برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے حمزہ کا دیا گیا زخم زیادہ تکلیف دہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں حمزہ بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ آ کر سو گیا۔ آج صبح زیوا سے پہلے حمزہ کی آنکھ کھلی تو وہ زیوا کو اتنا دیر سوتا دیکھ حیران ہوا۔ پھر اپنے دل کو قابو پاتے ہوئے حمزہ نے اس کے چہرے سے بلینکٹ کو ہٹایا اور اس کے چہرے کو اپنا ہاتھ لگانے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ اسے شدید بخار ہے اور اس وجہ سے وہ بے ہوش ہے۔ زیوا زیوا حمزہ اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے ہوش میں لانے لگا، لیکن بے سود حمزہ نے ڈاکٹر کو کال کر کے گھر آنے کا کہا اور خود اس کے ماتھے سے بینڈیج کو اتارے زیوا کے زخم کو دیکھنے لگا جو اسی کا دیا ہوا تھا۔ حمزہ نے اس معصوم سے چہرے پہ آج پہلی بار اپنی نظر جمائی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اس سے پیار کرنے کی سزا بھگت رہی ہے جو اس کے چہرے سے نمایاں تھی۔ ایک آنسو زیوا کے چہرے پہ گرا تو حمزہ نے اس کی کمر میں اپنا ایک ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نیم بے ہوشی کے عالم میں زیوا نے خود کو حمزہ کے قریب پایا تو وہ بے آواز رونے لگی۔ حمزہ کی قربت نے زیوا کو اور بھی بے بس کر دیا تھا، جس سے وہ بھی اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح روتے ہوئے اسی سے اس کی شکایتیں لگانے لگی، جسے حمزہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ زیوا کے ساتھ کیے جانے والے اپنے ہر ظلم پر وہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ زیوا کی جب شکایات ختم ہوئیں تو حمزہ نے اسے خود سے الگ کیا، لیکن زیوا پھر اس سے لپٹ گئی۔ ان دونوں کے درمیان کی خاموشی کو ڈور بیل نے توڑا۔ حمزہ نے زیوا کو خود سے الگ کیا اور اٹھ کر باہر چلا گیا اور اگلے ہی لمحے وہ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لیے واپس کمرے میں نمودار ہوا۔ ڈاکٹر نے زیوا کا چیک اپ کیا اور اسے انجیکشن لگانے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر کو چھوڑنے کے بعد حمزہ واپس زیوا کے پاس آ بیٹھا اور اس کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ پھیرنے کے بعد اس پہ جھکا اور اپنے لب اس کے ماتھے پہ ٹکا دیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے اس احساس کو خود کے اندر اتارا۔ حمزہ زیوا کو اپنے ساتھ لگائے لیٹ گیا، جبکہ زیوا انجیکشن کے زیر اثر سو گئی تو حمزہ اس کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرتا ہوا اسے مخاطب ہوا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زیوا تمہارے اس بے انتہا پیار سے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے پیار کرنے کی سزا یہ معاشرہ تمہیں بھی میری طرح دھتکار کر دے گا۔ جس طرح میری رنگت کی بنا پر میرے خود کے باپ نے مجھے دھتکار دیا، اسی طرح میری بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہیں بھی دھتکارے گا۔ میں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں ہونے دے سکتا اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اور تمہارے پیار کو اپنا ہی نہیں پا رہا۔ رہی بات تم سے پیار نہ کرنے کی تو یہ میں تمہیں کیسے بتا دوں میں تم سے کس قدر پیار کرتا ہوں زیوا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیار بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر میرے پیار نے آپ کو اس قدر بدل دیا ہے تو اسی بدلی ہوئی زیوا کے پیار نے مجھے بھی تمہاری طرح بے بس کر دیا ہے۔ میں نے کس دل سے تمہیں یہاں سے جانے کا کہا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، یہ میرے دل ہی جانتا ہے۔ تم کو خود سے یوں دور رکھنا میرے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا تمہارے لیے تھا۔ اپنے باپ سے نفرت کرتے کرتے میں نے جس قدر خود کو جلایا اور خود کو درد میں رکھا، اس کا اندازہ مجھے تمہارا میری زندگی میں آنے کے بعد ہوا۔ تم کو اس حالت میں دیکھ کر میرے دل پہ جو گزر رہی ہے میں کیسے بتاؤں۔ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا زیوا، مجھے معاف کر دو زیوا، تمہاری اس حالت کا میں ہی ذمہ دار ہوں۔ حمزہ کہتے ہوئے رونے لگا اور اپنے آنسو پہ قابو پا کر زیوا کو باغور دیکھنے لگا۔ ایک ہی دن میں مسکراتا ہوا چہرہ مکمل طور پہ مرجھا چکا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ زیوا کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیر کر اس نے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کب وہ نیند میں چلا گیا اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ حمزہ کی صبح جب آنکھ کھلی تو زیوا اس کے سینے پہ اپنے بال پھیلائے سو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زیوا کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر پہلے اس کا بخار چیک کیا
تو وہ اتر چکا تھا، پھر اپنا ایک بازو زیوا کے گرد پھیلا لیا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرتے ہوئے بغور دیکھ رہا تھا۔ زیوا کی جب آنکھ کھلی تو حمزہ کا چہرہ خود کے سامنے پا کر حیرت سے اس کے بدلے ہوئے انداز دیکھنے لگی۔ پھر اچانک سے رات کا واقعہ یاد آنے پر آنکھیں نم ہوئیں تو حمزہ نے فوراً سے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ بہت دیر تک دونوں ہی اسی طرح ایک دوسرے کو تکتے رہے، پھر حمزہ نے زیوا کو خود سے ہٹایا اور اس کا سر تکیے پر رکھ کر خود اس کے چہرے پر جھک کر اپنے ہونٹ زیوا کے ماتھے پر رکھے اور پھر اٹھ کر روم سے باہر چلا گیا۔ حمزہ کے جانے کے بعد زیوا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی کہ حمزہ کا دل کچھ حد تک اس کے لیے نرم کیا۔ ابھی زیوا حمزہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی جب وہ ناشتے کی ٹرے لیے روم میں آیا اور پھر ٹرے کو بیڈ پر رکھا، پھر زیوا کو اس کے کندھے سے پکڑ کر اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا، پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کروانے لگا۔ زیوا اس کے چہرے کو دیکھی ہی جا رہی تھی جبکہ حمزہ نے اسے ناشتہ کروا کے میڈیسن کھلائی جسے زیوا نے آرام سے کھا لیا۔ ٹرے کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خود زیوا کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور بنا کچھ کہے بس زیوا کے بالوں کو سہلاتا رہا جبکہ زیوا اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن حمزہ اس کی امید پر پورا نہ اترا اور وہ خاموشی سے بس اسے اپنے ساتھ لگائے لیٹا رہا۔ ایک ہی ہفتے میں زیوا مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی اور وہ پہلے کی طرح حمزہ کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ حمزہ کے رویے میں زیادہ نہیں لیکن کچھ تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ زیوا سے زیادہ نہیں لیکن چند باتیں کرتا، زیوا اسی میں ہی بے حد خوش تھی اور حمزہ کے آفس سے آتے ہی کسی بچے کی طرح اسے لپٹ جاتی تو حمزہ بھی اس کے سر پہ بوسہ دیتا اور پھر فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر اسی کے ساتھ ڈنر کرتا۔ زیوا عشاء کی نماز کے بعد حمزہ کا کام سے فری ہونے کا ویٹ کرتی جب تک وہ لیپ ٹاپ کو بند کر کے بیڈ پہ نہیں آتا اور وہ بھی اس کے بنا نہیں سوتی کیونکہ وہ حمزہ کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادی ہو چکی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے، ان دونوں کی زندگی خوشگوار گزر رہی تھی۔ زیوا کو اس سے زیادہ کی خواہش بھی نہ تھی، حمزہ زیادہ نہ صحیح لیکن اس کا کچھ خیال رکھنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے دل سے ہر ڈر کو نکال نہیں پایا تھا جو اس کی آنے والی زندگی میں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والا تھا یا نہیں، وہ ان سب سے بے خبر تھا۔ کمرے میں ہر طرف پھولوں اور کینڈل سے سجاوٹ کی گئی تھی جو کہ کمرے کو بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ ہر طرف گلاب کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اسکن کلر کی فراک کے ساتھ پیور ریڈ دوپٹے اپنے کندھوں کے گرد پھیلائے اور گلاب کے پھولوں کے گجے پہنے اس کا انتظار کر رہی تھی جسے وہ اپنی زندگی کو اور حسین بنا دینے والی خوشی کے ساتھ تیار کھڑی تھی۔ اب بس اسی کے آنے کا انتظار تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اپنے کمرے میں موجود تھا اور حیرت سے آنکھیں پھیلائے کھڑا ہر طرف دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ حمزہ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ زیوا اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، حمزہ نے مختصر جواب دیا۔ حمزہ بس ختم بھی کریں جو بھی آپ کے دل میں بدگمانی ہے، میری محبت آپ کے لیے مقدس ہے حمزہ۔ میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے اور آخری شخص ہیں جن سے میں نے بے انتہا محبت کی ہے۔ میں صرف آپ کی ہوں اور آپ بھی صرف میرے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں نا حمزہ؟ بولے نا، آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ زیوا حمزہ کے کندھوں کے ساتھ اپنا سر ٹکائے کہہ رہی تھی اور حمزہ خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ حمزہ سب کچھ بھلا کر ہمیں اپنی نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز کرتے ہیں جس میں آپ اور ہمارا ہونے والا بیبی ہوگا، زیوا کہتے ہوئے حمزہ کے سینے سے جا لگی جبکہ حمزہ ٹک کر رہ گیا اور زیوا کو جھٹکے سے خود سے الگ کیا جس پر زیوا بھی حیران رہ گئی۔ کیا کہا ہے تم نے کہ میں، تم اور بیبی؟ حمزہ چلانے والے انداز میں بولا۔ جی ہمارا بیبی، زیوا نے حمزہ کے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جس پر حمزہ اس کو گھونے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی اور زیوا حمزہ کے اس طرح ریئیکٹ کرنے پہ حیران تھی اور اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ سپاٹ سا بنا ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو زیوا؟ حمزہ نے آرام سے زیوا سے پوچھا۔ حمزہ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، آپ سے جدائی میری موت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رہنا چاہتی ہوں، زیوا نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ چاہیے تو تمہیں اپنا ابارشن کروانا ہوگا، حمزہ نے ترکی بہ ترکی کہا۔ زیوا کو لگا جیسے اس پر بم پھاڑ دیا ہو۔ وہ حیرت سے حمزہ کو دیکھنے لگی جو کہہ کر آرام سے صوفے پر براجمان تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں حمزہ آپ؟ کیا اپنی اولاد کو بھی کوئی ماں مار سکتی ہے اور وہ بھی اسے جس نے ابھی تک اس دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی ہو؟ زیوا کے آنسوؤں میں اور بھی روانی آ چکی تھی جس سے وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ حمزہ جواب دیے بنا اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا جبکہ زیوا وہیں زمین پر بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بیٹھی رو رہی تھی۔ نہیں حمزہ، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، نہیں، کبھی نہیں۔ میں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتی، میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ حمزہ، آپ کے پیار کی قیمت یہ ہے تو میں کبھی ادا نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ سے پیار کی سزا اسے دوں گی جس نے ابھی اس دنیا میں آ کر سانس ہی نہ لیا ہو۔ نہیں نہیں، زیوا روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی اور وہ روتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگائے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ زیوا کی جب آنکھ کھلی تو وہ ابھی بھی زمین پہ بیٹھی ہوئی سو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے کہیں بھی حمزہ نظر نہ آیا تو وہ بے چینی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آئی تو حمزہ باہر لاؤنج میں صوفے پہ سو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ حمزہ کی طرف بڑھتی اسے حمزہ کی رات میں کہی گئی باتیں یاد آنے لگیں۔
وہ پلٹی اور واپس روم میں آ گئی۔ نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی حمزہ، آپ کا دیا گیا ہر ظلم میں سہ سکتی ہوں، لیکن اپنی اولاد کو میں آپ کے ظلم کا نشانہ نہیں بننے دے سکتی۔ مجھے تو آپ سے محبت کی سزا ملی ہے اور میں تعمر اس سزا کو جھیل سکتی ہوں حمزہ۔ میں اپنی اولاد کو، جس نے ابھی تک اس دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی، اسے کبھی نہیں ماروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زیوا واش بیسن کے سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زیوا نے اپنے ماں بننے کی خبر ابھی تک اپنے بابا کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ پہلے وہ حمزہ کو بتانا چاہتی تھی تاکہ اپنے بابا بننے کی خوشی میں حمزہ کے رویے میں کچھ اور تبدیلی آ جائے، لیکن حمزہ نے تو اس کی ہر امید کا گلا ہی گھونٹ دیا تھا۔ زیوا نے حمزہ کو جگایا اور خود ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں زیوا نے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ حمزہ ناشتہ کرنے کے بعد آفس جانے کے لیے گھر سے نکل گیا، جبکہ زیوا اس بے رحم کو جاتا دیکھتی رہی، جسے اس نازک سی جان پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا، جو اس کے اتنے گڑگڑانے پر بھی نرم نہیں پڑ رہا تھا۔ یوں ہی خاموشی کے عالم میں پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ زیوا پہلے سے بہت کمزور ہو چکی تھی، لیکن حمزہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ زیوا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور روز اس امید پہ اسے دیکھتی کہ وہ ایک دن اپنے کیے ہوئے فیصلے کو بدل دے گا، لیکن سب بے سود۔ زیوا اس رات بھی اسے کافی پکڑا کر وہاں سے جانے لگی تو حمزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زیوا نے امید بھری نگاہ حمزہ پر ڈالی تو ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو بھی بہا دیے۔ کیا تم گئی تھی ڈاکٹر کے پاس؟ حمزہ نے گمبھیر لہجے میں پوچھا تو زیوا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں نہیں گئی تھی تم؟ میں نے صاف الفاظ میں تمہیں کہا تھا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، حمزہ نے زیوا کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ زیوا نے روتے ہوئے سنگ دل کو دیکھا، جسے اس کی حالت پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ حمزہ میں ایسا نہیں کروں گی، زیوا نے بھی جھٹک سے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے سے بھی آزاد کرتا ہوں جو ہمارے درمیان ہے۔ حمزہ نے جھٹکے سے زیوا کو پیچھے دھکیلا اور خود کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زیوا دھندلی آنکھوں سے اسے خود سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ نہیں حمزہ، ایسا مت کریں، میں کیسے آپ کے بنا رہوں گی؟ میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ آخر آپ کو کیوں میرے حال پر ترس نہیں آتا؟ کوئی ماں کیسے اپنی اولاد کو مار سکتی ہے، اور وہ بھی جس نے ابھی دنیا ہی نہ دیکھی ہو؟ زیوا روتے ہوئے خود سے مخاطب تھی۔ بہت دیر تک وہ روتے رہنے کے بعد وہیں صوفے کے پاس نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں حمزہ، میں اپنی اولاد کو کچھ نہیں کروں گی اور نہ ہی اسے کبھی کسی کو کچھ کرنے دوں گی، بے شک مجھے آپ سے دور ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ہاں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بہت دور چلی جاؤں گی، آپ کے لاکھ پکارنے پر بھی واپس نہیں آؤں گی۔ آپ کے بنا رہنا مشکل ہوگا، لیکن آپ کی جدائی سہ لوں گی، لیکن آپ کی اور اپنی اولاد کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ساری زندگی اپنی اولاد کے سہارے رہ لوں گی میں۔ ہاں، میں رہ سکتی ہوں، کیونکہ وہ بھی تو آپ کے اور اب میرے وجود کا حصہ ہے، زیوا اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زیوا کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر موبائل اٹھا کر کسی کو کال کی اور کال اٹینڈ ہونے کے بعد اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ سامان پیک کرنے کے بعد اپنے کمرے کو دیکھنے لگی، جہاں اسے حمزہ کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین پل گزارے تھے۔ پھر بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے حمزہ کی تصویر کو اٹھا کر اسے چومنے لگی۔ چومنے کے بعد اس تصویر کو بھی بیگ میں رکھ کر وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اسے حمزہ کے آنے سے پہلے گھر سے نکلنا تھا تاکہ وہ اسے دیکھ کر کمزور نہ پڑ جائے۔ بلڈنگ کے باہر ایک کار زیوا کو لینے کے لیے آ کر پہلے ہی کھڑی تھی۔ وہ اس میں بیٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بلڈنگ سے بہت دور چلی گئی۔ حمزہ رات گئے جب گھر آیا تو وہیں لانچ میں سو گیا۔ صبح حمزہ کی آنکھ کھلی تو گھڑی 1 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور کچن میں دیکھنے لگا، لیکن اسے زیوا وہاں نظر نہ آئی، کیونکہ اب اسے زیوا کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ ہر صبح پیار سے اسے پکار کر اٹھاتی اور پھر ناشتہ بنا کر اس کے آنے کا ویٹ کرتی۔ جب تک وہ نہ آتا، ناشتہ تو کیا، وہ رات کا کھانا بھی نہیں کھاتی تھی اس کے بنا۔ حمزہ اٹھا اور کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے کہیں زیوا نظر نہ آئی، تو وہ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ وہاں زیوا کے کپڑے نہ پا کر حمزہ کو حیرت ہوئی، لیکن وہ سمجھ گیا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور زیوا نے اس پر اپنے ہونے والے بچے کو ترجیح دی ہے۔ مجھے یقین تھا زیوا تم ایسا ہی کرو گی، مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ ہاں، جانا بھی چاہیے تھا، کیونکہ میں اسی قابل ہوں۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ میں تم سب کی طرح خوبصورت نہیں ہوں، اسی لیے تم بھی میرے باپ کی طرح مجھے دھتکار گئی ہو۔ اب مجھے بھی عادت ہو گئی ہے زیوا، اس لیے میں کسی سے بھی امید نہیں رکھتا اور تم سے بھی امید نہیں رکھی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل اس بار کچھ درد ہوا ہے۔ میں یہ درد سہ لوں گا، ہاں میں سہ لوں گا، پہلے بھی تو تنہا ہی تھا نا، میں دیکھو اب بھی تنہا ہوں۔ حمزہ وہیں کبرڈ کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا خود سے مخاطب تھا۔ ایئرپورٹ پہ زیوا کو دیکھ کر اس کے تمام فرینڈز حیران رہ گئے، کیونکہ جس زیوا کو جانتے تھے وہ اس سے بالکل الگ تھی۔ جس زیوا کو یہ سب دیکھ رہے تھے اسے دیکھ کر حیران ہی ہوا جا سکتا ہے۔ زیوا سب سے ملنے کے بعد ان کے ساتھ کار میں آ گئی۔ کار اپنی منزل کی طرف رواں تھی اور ہر کوئی زیوا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ زیوا تم ان چند ماہ میں بہت بدل گئی ہو، زیوا کی فرینڈ ماہام نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری کی گئی ہر دعا لگ گئی ہے مجھے، زیوا نے کار سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، میں نے کہا تھا پیار کرنے والے ہی پیار کے احساس کو جان سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتی تھی کہ تمہیں بھی پیار ہو اور اس شدت سے ہو کہ تم اس پر اپنی جان وار دو۔ ماہام نے بھی اسے دیکھے بنا جواب دیا۔ زیوا ہم نے تمہیں پیار ہونے کی دعا دی تھی، نہ کہ تمہیں اس طرح پیار میں ہار جانے کی۔ یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم برسوں بعد کسی بیماری سے اٹھی ہو۔
زیبا کی ایک اور دوست نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو سب اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ زیبا خاموشی سے سب سن رہی تھی اور حمزہ کے خیالوں میں گم تھی۔ حمزہ میں یہاں آپ سے دور کیسے رہوں گی؟ کیا میں نے آپ سے دور آ کر خود کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ شاید نہیں، مجھے یقین ہے میں نے خود کو آپ سے دور کر کے خود ہی پر ظلم کر لیا ہے۔ زیبا اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتی خود ہی سے کہہ رہی تھی۔ کار ایک گھر کے باہر رکی جہاں اس نے اکیلے رہنا تھا۔ حمزہ کی یادوں کے سہارے وہ کار سے اتری اور گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر شہر سے کچھ دور اور پرسکون جگہ پر تھا۔ زیبا ہم تمہارے پاس آتے جاتے رہا کریں گے، تم خود کو تنہا نہ سمجھنا، ہم ہیں تمہارے ساتھ، ماہم نے زیبا کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ زیبا کے ساتھ ہونے والے واقعے سے اس کے تمام فرینڈز واقف تھے، اس لیے وہ اسے حمزہ کا ذکر نہیں کر رہے تھے۔ جو بھی تھا وہ زیبا میں آئی تبدیلی کو دیکھ کر خوش تھے۔ نہ وہ پہلے کی طرح گھمنڈی رہی تھی اور نہ ہی لاؤبالی مزاج اس میں رہا تھا، وہ اب تحمل مزاج بن گئی تھی۔ ان سب کے جانے کے بعد زیبا اپنے روم میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر حمزہ کو یاد کرنے لگی۔ پھر وہیں بیڈ پر لیٹ کر وہ سو گئی۔ زیبا جب نیند سے بیدار ہوئی تو اسے پھر حمزہ کے احساس نے آ گھیرا۔ کس طرح وہ اٹھتے ہی حمزہ کا چہرہ اپنے سامنے دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی اور اسے چھوڑ کر اس کے اپنے پاس ہونے کا خود کو احساس دلاتی تھی، اور اب وہ سب نہیں رہا تھا۔ وہ اداس سا چہرہ لیے اٹھی اور فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ تیار ہونے کے بعد زیبا نے خود کے لیے ناشتہ بنایا اور وہیں کچن میں بیٹھ کر کرنے لگی۔ ہر نوالے کے ساتھ اسے اب شدت سے حمزہ یاد آنے لگا کہ نہ جانے اس نے کھانا کھایا ہوگا بھی کہ نہیں، کہیں پھر سے ڈرنک کرنا شروع کر دیا اور خود کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں کیا کروں گی؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو وہ کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پائے گی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے، یہ سب میرے دل کا وہم ہے۔ ہاں، میرے دل کا وہم ہے، وہ تو بہت خوش ہوں گے کہ میں نے آخر ان کو چھوڑ دیا ہے۔ زیبا خود سے مخاطب تھی۔ ہر زیبا ماہم کے پکارنے پر زیبا نے اسے پلٹ کر دیکھا اور اسے بنا کچھ کہے پھر چہرے کو جھکا لیا۔ کیسی ہو زیبا اور کیا کرتی رہی ہو آج سارا دن تم؟ ماہا زیبا کے سامنے بیٹھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، فری تھی، زیبا نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ زیبا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اپنی بس کر دو، کب تک اس طرح خود کو تکلیف دیتی رہو گی؟ میں نے کہا تھا تم سے وہیں کہ کہیں الگ گھر لے لو، وہاں رہ لو تاکہ تم اسے دیکھ تو سکو، لیکن تم نے کہا نہیں، تم یو کے آنا چاہتی ہو، اپنی اولاد کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو۔ پلیز زیبا، خود کو سنبھالو یار، اگر تم نے خود کو نہیں سنبھالا تو اپنی اولاد کو کھو دو گی جس کے لیے تم اپنے حمزہ کو چھوڑ آئی ہو۔ تم بھول جاؤ اسے اور بس ان کے لیے جیو جن کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ ماہم زیبا کے ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی جبکہ زیبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماہم، میں کیا کروں، وہ مجھے ہر سانس کے ساتھ یاد آتے ہیں اور کوئی سانس بھی لینا بھول سکتا ہے۔ پتہ نہیں وہ وہاں کیسے ہوں گے، کس قدر تکلیف میں ہوں گے ماہم، اور تم کہہ رہی ہو میں بھول جاؤں، آگے بڑھ جاؤں؟ زیبا ماہم کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ زیبا میری جان، بات حمزہ کو بھول جانے کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ تم خود کے ساتھ اس چھوٹی سی جان کو بھی اذیت دے رہی ہو جو تمہارے اندر پل رہی ہے۔ آخر اس سب میں اس چھوٹی سی جان کا کیا قصور ہے؟ زیبا پلیز اس بچے کے لیے خود کو سنبھالو اور اپنا خیال رکھو تاکہ تم اسے اچھی زندگی دے سکو جس کے لیے یو کے آئی ہو، ماہم زیبا کو دلاسے دیتے ہوئے کہنے لگی۔ زیبا نے ماہم کی باتوں کو سن کر اپنے آنسو صاف کیے، پھر ماہم کو دیکھنے لگی۔ اچھا، مجھے گھر بعد میں لینا، چلو اٹھو شاباش، جا کر سو جاؤ۔ ماہم نے زیبا کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اس کو ساتھ لیے روم کی طرف بڑھ گئی۔ زیبا کو سلانے کے بعد ماہم خود بھی اپنے روم میں آ کر سو گئی۔ ماہم نے زیبا کی حالت دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے اور نئی زندگی کی طرف راغب کر سکے۔ کہاں ہو تم؟ آخر خود ہی کہتی رہتی تھی کہ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی اور اب میرے بنا ہی اپنی زندگی گزار رہی ہو۔ کیا میری یاد نہیں آتی تمہیں؟ پہلے میں پیار نہیں کرتا تھا تب تو تم میرا ساتھ رہ رہی تھی، میرے دیے ہوئے ہر زخم کو سہ رہی تھی، اور جب میں تم سے پیار کرنے لگا تو مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ زیبا حمزہ کھلے آسمان کے نیچے رات کے اندھیرے میں ٹیرس پر بیٹھا زیبا سے مخاطب تھا۔ کیا تمہیں کبھی میری یاد نہیں آئی زیبا؟ جو ایک بار بھی تم نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا؟ اس قدر نفرت کرتی ہو تم مجھ سے زیبا جو تمہیں اپنا حمزہ بھول گیا ہے؟ پلیز ایک بار لوٹ آؤ، بس ایک بار، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا زیبا۔ سچ کہتی تھی تم زیبا، پیار میں خود پر بس نہیں چلتا، اسی لیے تم میرے دیے گئے ہر دکھ کو اف کیے بنا جھیل گئی۔ اب میں اپنے دل کا کیا کروں زیبا جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اب تمہاری اور جدائی برداشت نہیں کر سکتا؟ میرا بھی خود پر بس نہیں چل رہا، اس سے پہلے تمہاری جدائی مجھے مار دے زیبا، پلیز آ جاؤ، اب اور نہیں رہا جاتا۔ 3 سال پورے 3 سال ہو گئے ہیں تمہیں گئے ہوئے، کہاں ہو آخر تم؟ حمزہ چاند کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے زیبا کو پکار رہا تھا جو اسے 7 سمندر پار تھی۔ رات کے آخری پہر تک وہ بیٹھا زیبا کو یاد کرتا رہا، پھر فجر کی اذان کو سننے کے بعد وہ نیچے اپنے روم میں آ گیا اور واش روم جا کر فریش ہوا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے مسجد چلا گیا۔ زیبا کے جانے کے بعد جب تک حمزہ کو اپنی فیلنگز کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پہلے وہ زیبا کی یاد کو محض وقتی یاد آنے والا خیال سمجھتا رہا، لیکن جب زیبا اسے مسلسل ہر لمحہ یاد آنے لگی اور زیبا سے پیار کا احساس ہوا تو 1 سال بیت چکا تھا اور اس سال میں زیبا نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، جس سے حمزہ کی طرف میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ حمزہ کا سارا دن آفس میں مصروف رہتا اور اس کی رات زیبا کی یادوں میں گزر جاتی۔ بلرام صاحب نے بھی زیبا اور حمزہ کے درمیان بولنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ دونوں سمجھدار تھے اور اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے۔ زیبا کہاں تھی اور کیسی تھی
بہرام صاحب کو سب معلوم تھا، لیکن زیبا کے وعدے سے بندھے رہنے کی وجہ سے وہ حمزہ کو کچھ نہیں بتا پا رہے تھے۔ روزمرہ کی طرح حمزہ آج بھی ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد آفس جانے کی بجائے واپس گھر جا رہا تھا جب اس کی کار روڈ پر ٹریفک جام کی وجہ سے رک گئی اور وہ موبائل میں مصروف تھا۔ جب اس نے اپنی نظر موبائل سے اٹھا کر کار سے باہر دیکھا، ابھی وہ ہر طرف نظر دوڑا ہی رہا تھا۔ جب حمزہ کی نظر سامنے کسی پر پڑی، وہ اپنی کار سے اترا اور ایک ریسٹورنٹ کی طرف لپکا۔ جنت بی بی رکیں چلیں کار میں، وہ دیکھیں آپ کے بھیا بھی واپس آ رہے ہیں۔ جنت بی بی رکیں۔ ڈرائیور اس لڑکی کو پکارتا ہوا اسے واپس کار میں لیے جانے میں کامیاب ہوا تو جلدی سے سب کو بٹھا کر وہاں سے کار کو لے کر چلا گیا۔ اس سے پہلے حمزہ روڈ کراس کر کے وہاں تک پہنچا وہ جا چکے تھے۔ وہ وہیں کھڑا ہوا اس کار کو جاتا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر وہیں کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس اپنی کار میں آ گیا۔ حمزہ جب گھر پہنچا تو اس کے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ چھا گئی۔ حمزہ کو بار بار جنت کا چہرہ یاد آ رہا تھا، جس سے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ سج گئی تھی۔ کس قدر پیاری اور معصوم لگ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا میں نے اسے دیکھا ہے۔ ہاں حمزہ، تم نے اسے دیکھا ہے، کس قدر حسین ہے وہ۔ حمزہ مسکراتے ہوئے خود سے مخاطب تھا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد وہ رات کے دوسرے پہر تک بس اسے ہی سوچتا رہا اور اسے ملنے کے لیے مچلتا رہا۔ جنت کو دیکھنے کے بعد وہ مکمل طور پر اس کا دیوانہ بن چکا تھا اور اسے ہی سوچتا جا رہا تھا اور بس اسے قریب سے دیکھنے کے لیے حمزہ کا دل مچل رہا تھا۔ اسے بس صبح کا انتظار تھا، کب صبح ہو اور وہ کب اس سے جا کر ملے اور اسے دیکھے۔ جنت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ یعنی کتنے ہی عرصے بعد وہ اس طرح پرسکون سو رہا تھا، اور نہ ہی اس نے آج زیبا کو یاد کر کے اپنی رات کو گزارا تھا۔ فجر کی نماز کے لیے جب حمزہ کی آنکھ کھلی تو باہر بارش ہو رہی تھی، اس لیے اس نے مسجد جانے کی بجائے گھر پر ہی نماز کو ادا کیا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی آج وہ بہت دیر تک کرتا رہا۔ 8 بجے کے قریب اس نے اپنے لیے ناشتہ بنا کر کھایا، تب تک بارش بھی رک چکی تھی۔ حمزہ نے آج آفس جانے کے بجائے جنت سے ملنے جانا تھا، اس لیے وہ اچھے سے تیار ہوا اور پھر جنت سے ملنے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں کچھ یاد آنے پر وہ پہلے مارکیٹ گیا اور جنت کے لیے کچھ شاپنگ کرنے کے بعد پھر جنت کو ملنے کے لیے نکل پڑا۔ حمزہ کو اپنا ہر گزرتا لمحہ طویل نظر آ رہا تھا۔ آج حمزہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پنکھ لگا کر اڑ کر اس کے پاس چلا جائے۔ لیکن اپنی دیوانگی پر قابو پاتے ہوئے وہ کچھ حد صبر سے کام لے رہا تھا۔ جیسے ہی کار ایک گھر کے باہر رکی تو حمزہ کو اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہونے لگی، لیکن پھر بھی اسے کنٹرول کرتے ہوئے وہ کار سے اترا اور گھر کی طرف بڑھا۔ ڈور بیل بجتے ہی اندر سے چوکیدار نے گیٹ کھولا تو حمزہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جی صاحب جی، کس سے ملنا ہے؟ چوکیدار نے حمزہ کو دیکھتے ہی پوچھا۔ پہلے تو حمزہ کو سمجھ نہ آیا کہ آخر وہ اسے کیا کہے، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر حمزہ نے اسے کہا کہ مجھے تمہارے صاحب سے ملنا ہے۔ صاحب جی تو گھر نہیں ہے، وہ تو کچھ ٹائم پہلے ہی جنت بی بی کو اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل گئے ہیں۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، بہت چوٹ لگی ہے، خون بھی بہت بہا ہے، اور ان کے ساتھ بڑی بی بی جی بھی گئی ہیں۔ چوکیدار کے جواب نے حمزہ پہ ایک بم پھوڑا تھا، جس سے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر جھٹکے سے اٹھا اور چوکیدار سے ہاسپٹل کا پوچھ کر کار میں بیٹھ کر وہاں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ حمزہ کے آنسو اپنے بند توڑے خود بخود چہرے پر گر رہے تھے۔ بار بار وہ اسے صاف کرتا لیکن پھر چہرے پہ آ جاتے۔ اگلے 10 منٹ میں کار ہاسپٹل کے باہر کھڑی ہوئی تو حمزہ جلدی سے کار سے نکلا اور اندر کی طرف بھاگا۔ ریسیپشن سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ ICU میں ہے۔